اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد علیہ. سب سے پہلے تو اس عظیم مبارک مہینے میں پیدا ہونے والے عظیم شخصیات کی ولادت پر آپ سب لوگوں کو دلی مبارکباد جو ہے وہ میری طرف سے قبول فرمائیے. تین شعبان انتہائی مبارک ترین دن. ایک تو آج ہی کی مبارکباد اور 15 شعبان کی پیشگی مبارکباد کہ اس سے متصل جو اتوار ہوگی اس میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. تو آج موضوع بھی ایسا ہی ہم نے سوچا ہے کہ جس میں دونوں ائمہ کے متعلق گفتگو ہو جائے اور کچھ ایسی باتیں اس سلسلے میں بیان ہو جائیں جو کہ بہت اہم اور ضروری ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ان کے انتظار کرنے کے اس پیریڈ کے دوران منتظرین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بنے گا. سب کو معلوم ہے کہ انتظار کرنا ہے اور سب منتظر ہیں، لیکن انتظار کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو علی الخصوص دماغ میں رکھنا. یہ بات کہی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ جہاد عاشورہ اور انتظار فرج اصل میں دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسے کہ ابھی آگے چل کر ہم دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کریں گے. یعنی انتظار فرج کا پیریڈ اور یہ وقفہ یہ کسی تیاری کا زمانہ ہے، یا یہ فقط ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہوئے، یا فقط عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہتے ہوئے، یا امام زمانہ کا نام آ کر رکوع کی حد تک جھک جانے ہی کا نام ہے فقط. یہ اس کی کوئی مماثلت جہاد عاشورہ سے بھی. دیکھیے علماء یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ میں حیات تشیع ہے اور انتظار فرج میں بقائے تشیع. عاشورہ قیام کا آغاز ہے اور انتظار فرج انجام کی طرف ایک پیش قدمی. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عاشورہ دروازہ انتظار ہے، دریچہ انتظار ہے، اور انتظار تجلی عاشورہ ہے. اتنا وقت نہیں کہ ان تمام جملوں کو سمجھایا جائے، لیکن ان دونوں میں آپس میں چولی دامن کا ساتھ. یعنی انتظار امام زمانہ یہ ثمرہ کربلا ہے، اور بغیر کربلا کے انتظار بالکل بے معنی ہے. وہ تمام قومیں جو عاشورے سے کٹ کر انتظار کر رہی ہیں کسی مسئلے کا، ان کا انتظار بے معنی اور عبث ہے. اور یہ جملہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر عاشورہ اور انتظار فرج، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، عاشورہ اور انتظار فرج، یہ اصل میں شیعت کے دو بالوں پر ہے. اگر دونوں نہ رہیں تو چشمہ غدیر خشک ہو جائے. یعنی امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور دونوں میں فوق العادہ قسم کی مماثلتیں بھی ہیں. ایک تو خود اسی مہینے کی دیکھ لیجئے مناسبت کہ دونوں ائمہ کی ولادت اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں یعنی امام زمانہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بہت مماثلتیں. القابات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سار اللہ، دونوں کے القاب میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے.
سار اللہ امام زمانہ کا لقب بھی ہے اور سار اللہ امام حسین علیہ السلام کا بھی. اور اسی طرح سے سار اللہ یعنی خون خدا. اب یہ اس کو مجازی معنوں میں کہا جاتا ہے، حقیقی ظاہر ہے کہ اس طور پہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا کا کوئی خون ہوا کرتا، لیکن بہرحال ان کے اس طرح سے القاب میں. اسی طرح سے الوتر الموتور، جو اکیلے اور یک و تنہا کے معنوں میں، الوتر الموتور، یہ امام زمانہ کا لقب بھی ہے اور یہی لقب امام حسین علیہ السلام کا بھی. اب طرید الشرید، یہ بہت سی روایت میں الشرید الطرید کر کے بھی، بے گھر، بے وطن، یہ القابات امام زمانہ کے لیے بھی ہیں اور یہی القابات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہیں. اور یہ القابات خود امیر المومنین اور 5ویں امام نے امام زمانہ کو ان القابات سے یاد کیا. اللہم صلی اور باقاعدہ کمال الدین میں اور مصباح الزائر میں اور مفاتی وغیرہ میں بھی زیارات میں امام زمانہ کے لیے یہ القابات استعمال ہوئے. اچھا، جو زمانہ رجت ہوگا اس میں بھی امام زمانہ کے انتقال یا شہادت کے بعد جو سب سے پہلے امام آئیں گے رجت میں، جو امام زمانہ کا غسل، کفن اور دفن انجام دیں گے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام ہی ہوں گے. اور امام حسین اکیلے نہیں آئیں گے، 70 انبیاء کے ساتھ تشریف لائیں گے. اور امام زمانہ خون امام حسین کے انتقام کے لیے تشریف لائیں گے. یہ بھی آپ سننے میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ روزانہ واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی کا انتقام کے لیے مجھ کو ظہور کرنا. اور یہ بھی ہے باقاعدہ الزام الناصب، جو بہت مشہور کتاب ہے اس سلسلے میں، کہ امام نے خود اپنا تعارف بھی اس سلسلے میں یہی کروایا ہے کہ انس سمسام المنتقم، انتقام لینے کے حوالے سے خون امام حسین کا ان تمام مظالم کا انتقام لینا. یعنی ایک لحاظ سے امام حسین اور امام زمانہ ہر جگہ اس انداز سے ان کا آپس میں ساتھ. اور جو 5ویں امام نے جو بات بیان کی ہے روز عاشورہ کے حوالے سے، ایک دوسرے سے جو تعزیت کی جاتی، تعزیت، ابھی آپ نے سنا کہ جیسے جو تعزیت بھی کی جاتی ہے اس میں بھی یہی الفاظ آئے، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا الحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی. یعنی اس کے الفاظ ہی یہی، مصباح المتحجد میں بھی ہے اور مفاتی میں بھی ہے کہ پروردگارہ امام حسین کی سوگواری کی برکت سے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ فرما اور ہمیں اور آپ کو امام مہدی کے ہمراہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دی. یعنی جہاں پہ بھی اس قسم کے الفاظ آئے امام حسین اور امام زمانہ دونوں ساتھ ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرا نے بھی حضرت محسن کی جب شہادت ہوئی تھی اپنے بیٹے امام مہدی کو یاد کیا تھا، اور خود امام حسین کی ولادت کے دن کی جو دعائیں ہیں اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک توقیع بھی ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے. اچھا، یہ بات بھی ہے کہ اب دیکھیے ولادت جو 15 شعبان کو امام زمانہ کے سلسلے میں جب آپ اس کی اعمال پڑھیں گی مفاتی کے اندر، تو اس دن بھی زیارت امام حسین پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. زیارت امام حسین کے لیے یا تو کوئی 15 شعبان کو ان کے روضے پر چلا جائے، یعنی ہے 15 شعبان کا دن ہے امام زمانہ کا، لیکن امام حسین کی زیارت کے لحاظ سے اس کے اندر تاکید آئی کہ جو کوئی بھی چاہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، یا اگر وہ وہاں نہیں جا سکتا تو کم سے کم دور سے ہی آپ کو یہ زیارت پڑھ لینا. اور روایات میں یہ بھی کہ 15 شعبان کو تمام ارواح انبیاء اور ملائکہ پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے جائیں، لہٰذا ان کی زیارت کے لیے جانے والا 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح سے مصافحہ کرتا ہے، اور ان میں وہ 5 اولو العزم پیغمبر
حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل۔ 15 شعبان ہے امام زمانہ کی ولادت کا دن، لیکن امام حسین کی زیارت کی اس قدر تاکید۔ اسی طرح سے جو شب قدر وہ خود امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس میں زیارت امام حسین پڑھنے کی انتہا سے زیادہ تاکید آئی۔ یہ کیا مماثلت ہے دونوں؟ یہ ہم آپ کی خدمت میں آج جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے جو دعائے ندبہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں بھی امام حسین ہی کو یاد کیا گیا ہے۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الحسن، این الحسین و این ابناء الحسین۔ اور جو زیارت ناہیہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اے میرے جد، میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں، اور اگر میرے اشک ختم ہو جائیں تو میں خون کے آنسو رہوں گا۔ تو اب دیکھیں بہت ان کا آپس میں ایسا تعلق۔ اور اسی طرح سے عید الفطر کے دن مفاتی کے اندر اگر آپ پڑھیں گی، دونوں ائمہ کی، امام حسین کی بھی اور امام زمانہ دونوں کی زیارت آئی۔ دونوں ائمہ میں جو مماثلتیں ہیں ان میں ایک ہے خود کوفہ، دونوں ائمہ کی مشترکہ منزل۔ یہ تو خیر مسجد کوفہ کی بہت پرانی ایک تصویر ہے، لیکن موجودہ جو مسجد کوفہ ہے، جو کہ امام حسین نے بھی مکے سے کوفے تک کا سفر کیا تھا، مکے سے کوفے کا قصد اور ارادہ کیا تھا، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی مکے میں ظہور کے بعد کوفے ہی کی طرف کا رخ کریں گے اور اپنا دارالحکومت جو ہے کوفے کو بنائیں گے۔ اور اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی جو خصوصیات میں، اس میں باقاعدہ زیارت عاشورہ پڑھنا کی امام زمانہ خود بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ عاشورے کی بڑی اہمیت ہے امام زمانہ کے نزدیک، اور وہ محدث نوری نے سید رشتی کا واقعہ جو آپ مختلف کتابوں کے اندر پڑھتی بھی ہیں کہ 3 چیزیں امام زمانہ نے کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ ایک تو نافلہ پڑھنا، خصوصاً نماز شب۔ امام نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر 3 دفعہ کہا نافلہ نافلہ نافلہ۔ تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جامعہ جامعہ جامعہ۔ نجم الثاقب میں محدث نوری نے اور خود مفاتی میں بھی جو زیارات وغیرہ دی گئی ہیں، اس کے اندر یہ پورا جو ہے واقعہ وہ پیش بھی کیا۔ تو بہرحال ہے زیارت عاشورہ، لیکن امام زمانہ اس کی بڑی تاکید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ملائکہ کی جو نصرت ہے، یہ دونوں ائمہ کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ملائکہ نصرت کے لیے موجود ہوں گے، خود جیسے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہے کہ 4000 فرشتے نصرت امام حسین کے لیے آئے تھے زمین پر۔ جب آئے تو دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، پھر وہ واپس نہیں گئے اور غبار آلود حالت میں قبر مبارک کے نزدیک ہی انہوں نے قیام کر لیا۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے تو ان کے انصار میں یہ ملائکہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ زمین سے واپس نہیں گئے، بلکہ یہ شامل ہو جائیں گے امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں میں۔ اور ان کا شعار اور نعرہ بھی وہی لستارات الحسین، انہیں امام حسین کا انتقام لینا، ان کا بھی یہی نعرہ۔ اچھا، دونوں ائمہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیات ہیں، دونوں کی مصیبتیں بہت عظیم۔ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے تو باقاعدہ جملہ بھی یہی آیا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ واقعی جو عاشورے کے دن جو مصائب امام حسین علیہ السلام پر پڑے، اس دن سے زیادہ کوئی دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ میں کائنات کا مظلوم ترین شخص ہوں، جس پہ ہم پچھلی دفعہ جو امام زمانہ کی پچھلے سالوں میں گفتگو ہوئی ہے، اس میں پورا واقعہ بھی نقل کیا تھا جب امام نے یہ جملہ کہا تھا۔ اچھا، خود امام زمانہ مصائب امام حسین پڑھنے کے بعد اپنی تعجیل فرج کی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، باقاعدہ تاکید کرتے ہیں۔ صاحب مکیال المکارم شیخ آیت اللہ سید تقی موسوی اصفہانی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ایک صالح دوست نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا تھا،
جس میں امام نے تاکید کی تھی کہ میرے مظلوم جد کے مصائب پڑھ کر میرے لیے تعجیل فرج کی دعا کیا کرو. اچھا دونوں ائمہ کا اگر آپ ہدف اور مقصد دیکھیں تو احیاء دین. امام حسین نے بھی آ کر دین کو زندہ کیا. خود وہ خود فرما گئے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے بابا اور اپنے جد پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلوں. یہ ان کا بھی ہدف اور مقصد تھا, اور یہی مقصد امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ خود پیغمبر یہ بات ان کے لیے فرما گئے کہ لِيُصْلِحَ الْأُمَّةَ بَعْدَ فَسَادِهِ, یعنی وہ اس وقت جب فساد اس حد تک پھیل جائے گا اس وقت امت کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ظہور کریں گے. یعنی جس وقت انحرافات اپنے عروج پر ہوں گے. تو دونوں ائمہ کا مقصد احیاء دین. اچھا دونوں ائمہ ہی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ لوگ ان کے ہمرکاب ہو کر شہادت اور کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کہ امام حسین اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے. جیسے بھی آگے چل کر اس پہ مزید گفتگو ہوگی. اور یہی دعا امام زمانہ کے لیے, ان کے ہمرکاب ہونے کے لیے تمام لوگ مانگتے ہیں. اچھا اسی طرح سے جذب اور تسخیر قلوب یہ دونوں ائمہ کی خصوصیات میں سے. دونوں ائمہ کا بہت فوق العادہ قسم کا جذب ہے اور تسخیر قلوب. امام حسین کی محبت, ہر وقت ان کی یاد, ہر وقت ان کا تذکرہ, کبھی انسان اس سے سیر نہیں ہوتا. تلاوت قرآن کی طرح سے امام حسین کے فضائل و مصائب ہیں کہ جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا, اس طرح تلاوت قرآن سے سیر نہیں ہوتا. اسی طرح یہی جذب اور یہی تسخیر قلوب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی. صاحبان ایمان ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں, ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. اور یہ بھی ملتا ہے کہ خود امام زمانہ روز عاشورہ ایک روایت کے مطابق اس دن ظہور فرمائیں گے جس دن عاشورے کا روز ہوگا. یعنی ہر مقام اور ہر جگہ پر امام زمانہ کا امام حسین کے ساتھ ایک اتصال. اچھا اور ہم مواصلاتیں اگر دیکھیں تو حقیقی انصار دونوں ائمہ کے انتہائی کم رہے. امام حسین کے مشہور قول کے مطابق 72 ان کے انصار کی تعداد تھی, بہت چنیدہ قسم کے جو اشخاص تھے ان کے نصرت کے لیے. اور یہی بات امام زمانہ کے لیے بھی ہے کہ حقیقی اور جو بڑے جن کو جرنیلز کہا جائے, جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور ان میں ہر جگہ کے لیے ایک اپنا نمائندہ مقرر کریں گے جن کی تعداد جب بھی 313 کہی جاتی. یعنی دونوں ائمہ کی اصحاب جو تھے, ان کی جو حقیقی اصحاب اور انصار تھے, ان کی تعداد بہت کم. اور یہی وجہ کہ خود امیر المومنین یہ بات بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کے بلند مرتبہ اصحاب کی قلیل تعداد کے متعلق کہ میرے باپ باپ اس چھوٹی سی جماعت پر فدا ہو جو زمین میں نامعلوم. بہت کم افراد ہیں. اچھا ایک اور جو مواصلت کہ دونوں ائمہ کے مشن اور ہدف پہ قوم نے توجہ نہیں دی. آج تک کسی نے نہ جانا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی. بس ایک مبہم سا جملہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے, اسلام کے لیے قربانی دی تھی. بہت ویک قسم کا جملہ ہے. یہی نا کہ اسلام بچ جائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں, اس وجہ سے قربانی دی تھی. ایسے اسلام کے لیے تو قربانی نہیں دی تھی نا کہ جو معطل اور بیکار پڑا رہے. نہ عزاداروں نے کوئی توجہ دی اور نہ ہی زیادہ تر ذاکرین نے کوئی توجہ دی. نہ وہ کبھی ہدف اور مقصد امام حسین پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں معدود چند علماء حقہ کے کہ جنہوں نے واقعی سلسلے میں حق ادا کیے, لیکن زیادہ تر ہم کو سننے میں نہیں آتا. یہی معاملہ امام زمانہ کے ساتھ بھی. یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو آ کر گناہوں سے پاک کر دیں گے, عدل و انصاف سے پر کر دیں گے, مگر خود اپنی زندگیوں میں صاحبان ایمان گناہوں کو ختم کرنے پر تیار نہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ انفرادی طور پر بھی خود کو گناہوں سے پاک کر لیں تو آپ کے لیے انفرادی طور پر بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے, آپ کے لیے امام ظاہر ہو سکتے ہیں, آپ کی ملاقات ان سے ہو سکتی, امام کے رخ زیبا سے پردہ آپ کے لیے اٹھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ دونوں ائمہ کے مشن اور مقصد پر قوم نے توجہ نہیں دی. اچھا اگر دیکھیں تو دونوں ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ دونوں ائمہ کو خطوط تحریر کر کر کے بلائے جانے کی باتیں کی گئی. خود امام حسین کے لیے کوفے کے لوگوں نے کتنے خطوط لکھے,
زبانی نصرت کے کتنے دعوے کی، اس کو بھی میرے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں کہ اہل کوفہ کے نام جو ہے ان لوگوں اہل کوفہ نے امام کے نام کیا خط لکھا تھا، امام نے کیا جواب دیا تھا، لیکن زبانی نصرت کے دعوے کیے، امام کو بلایا مگر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی طریقہ امام زمانہ کے ساتھ بھی، آج بھی لوگ ان کو خطوط تحریر کرتے ہیں، ان کو عریضے تحریر کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، لیکن تیاری کوئی بھی نہیں کرتے۔ زبانی نصرت کے دعوے ہم سب کے پاس ہیں، لیکن ہم اس کے مطابق کام نہیں کرتے۔ بلا تو رہے ہیں ان کو، لیکن کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو تیاری نہیں ان کے ظہور کے لیے، بس ہم نے زبانی طور پر کچھ زیارات کے جملے سیکھ لیے ہیں، امام زمانہ کا نام آ جائے تو جھک جاتے ہیں، نام آ جائے تو مثلا درود پڑھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیکن ہم ان کے اس فرامین کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ انصار طلبی دونوں ائمہ کی سیرت میں سے، امام حسین کی صدائے استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، کتنا آپ سنتی ہیں؟ امام حسین کی جو صدائے استغاثہ تھی، انصار طلبی امام حسین کو بھی چاہیے تھا۔ اچھا، یہ اس وقت کہا تھا جب کہ سب کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے، اس وقت کی بات تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بات خود امام حسین بھی مستقبل کے حوالے سے کر رہے تھے، اور یہی انصار طلبی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی، کہ جب ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر اس موقع پر انصار طلبی کریں، اس موقع پر اپنے انصاروں کو طلب کریں۔ تو اور جب تک حقیقی انصار تیار نہ ہو جائیں، جب تک امام کا ظہور بھی نہیں ہوگا، اتنے افراد کا تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، دونوں ائمہ کے خصوصیات میں سے کہ ان کے انصار مختلف علاقوں سے اور پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے آ کر جمع ہوئے۔ زہیر ابن قین کس طرح سے باقاعدہ، جس طرح کی روایات ہیں کہ امام نے کس طریقے سے ان کو کوشش کر کے زہیر ابن قین کو، وہ پوری ایک الگ روایات ہے جس کا بھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں، کیسے زہیر کو اپنے پاس بلایا، کیسے وہ خیمے سے دور خیمہ لگا کر رہتے تھے، لیکن امام نے کس طرح سے ایک روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا زہیر ابن قین کے پاس پیغام دے کر۔ اسی طرح حبیب ابن مظاہر کو کتنی دور سے خط لکھ کر بلایا گیا تھا، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب تک کے لوگوں کو طلب کیا تھا۔ وہاب کلبی تو جو کہ عیسائی تھا اور بعد میں شیعہ ہو گیا تھا، اور کس طرح سے امام کے ہم رکاب ہو کر اس نے شہادت جو ہے حاصل کی۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا بھی، کہ پوری دنیا سے اکنان عالم سے لوگوں کو امام مختلف علاقوں سے جمع کریں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خود ائمہ کے انصار کے اندر، یہ دونوں ائمہ جو تھے ان کے انصار میں بھی صفات کے اعتبار سے حیرت انگیز مشابہت، دونوں کے اصحاب معرفت میں، محبت میں، اطاعت میں، وفا شعاری میں، عبادت میں، صداقت میں، اخلاص میں، شجاعت میں، گویا ہر صفت نیک اپنے کمال عروج پر ہو۔ اور تمام انصار مہدی یہ بھی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ مکتب عاشورہ ہے ہی کہ پرورش یافتگان میں سے ہوں۔ تربیت ان کی بالکل عاشورہ کے مجاہدین کے سٹائل پر ہے۔ دونوں ائمہ کے انصار کو دیکھیں، استقامت دونوں ائمہ کے انصار کی بنیادی خصوصیات میں سے۔ امام حسین نے جب تیسری مرتبہ چراغ گل کیے تھے تو کئی دفعہ چراغ گل کرنے کا واقعہ 3 دفعہ کم سے کم پیش آیا، اور آخری دفعہ جب گل کیا مقصد یہی تھا کہ جتنے ناخالص افراد ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں۔ کوئی ناخالص افراد میں سے امام حسین کی نصرت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد جو بچے وہ استقامت کے پہاڑ۔ یہی استقامت اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے فولاد کی طرح سے، روایات کے اندر یہ بات بیان کی گئی، فولاد کی طرح کی استقامت ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح سے ذرا سے ہمارے معمولات زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جائے تو ہمارا ایمان بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، ہوا کے جھونکے کی طرح سے، جس طرح ایک معمولی سا کوئی پودا جو ہے ہوا کے جھونکوں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، ایسا ہمارا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے۔ تو استقامت دونوں ائمہ کے انصار کے اندر خواتین کی شمولیت، دونوں اصحاب امام حسین کے قیام میں بھی عورتیں شانہ بہ شانہ ساتھ رہیں۔ ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، حضرت ام کلثوم، اس کے علاوہ ازواج امام حسین علیہ السلام اور زہیر کی بیوی دلہم، جس نے حضرت زہیر ابن قین کو باقاعدہ آمادہ کیا تھا
اور کہا کہ تم شش پوائنٹ میں پڑھ رہے ہو, امام حسین نے تم کو طلب کیا ہے اور تم جو ہے تذبذب کا شکار ہو. اور ایک غیرت دلائی تھی, اپنی زبان کو استعمال کیا تھا دلہم نے, دال لام ہے میم, دلہم نام تھا ان کا. اچھا, اور یہ بھی بات علماء نے کہی ہے کہ اتنا بڑا رول تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں جب آواز دے کے شہدائے کربلا کو بلایا جائے گا, اور ہمیں نہیں پتا کہ زہیر ابن قین سے پہلے کیا ان کی بیوی کو آواز دی جائے گی یا زہیر کو آواز دی جائے گی پہلے. بہت بڑا رول تھا زہیر ابن قین کا امام زمانہ کی نصرت کے فریضے کو ادا کرنے میں ان کی زوجہ کا. تو بہرحال اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کم سے کم تعداد بھی خواتین کی 50 کے قریب بیان کی گئی. اور جو عالی مرتبہ خواتین ہیں جن کے متعلق پچھلی ہمارے جو سالوں میں گفتگو ہو چکی ہے, جس میں خواتین کے رول پر ہم نے امام زمانہ کی کیا خصوصیات تھیں, بابا والویہ کا تذکرہ آیا تھا, سیانہ معاشطہ کا تذکرہ آیا تھا, ام ایمن کا آیا تھا, برکہ کا آیا تھا, اور نصیبہ کا, ام خالد جہنیہ کا, ام خالد احمسیہ کا, قنوہ کا, بطیرہ کا, زبیدہ خاتون کا. کتنی ساری خواتین کا تذکرہ پچھلے سالوں میں ہم کر چکے ہیں جو امام زمانہ کی ہم رکاب ہوں گی, کن خصوصیات کی بنا پر انہوں نے اس مقام اور مرتبے کو حاصل کیا, یہ بھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان ہو چکا. تو لگتا یہ ہے, علماء بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بھی فرماتے ہیں, لگتا ہے کہ آج کل امام زمانہ علیہ السلام کی خواتین پر عنایات کافی زیادہ ہے. خاص طور پر خواتین علم دین کی طرف راغب ہونا, ان کا بچیوں کے مدارس کتنے زیادہ جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. لڑکے البتہ ہمیں پھر بھی علم دین حاصل کرنے میں غائب نظر آ رہے ہیں, الا ماشاءاللہ و نظر شاید ہی 2-4 اس طرح کے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس وغیرہ سے نظر آ جاتے ہیں. البتہ مرد حضرات کافی سلسلے پیچھے جا رہے ہیں, لیکن خواتین اگر آپ دیکھیں خود ایران کے اندر مثلا حضرت علی اصغر کے علیہ السلام کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا ہے جس میں تمام ایران کی خواتین جو ہے خصوصیت سے اپنے شیرخوار بچوں کو لے کر آتی. تو کیونکہ انہی تربیت یافتہ جو مائیں ہیں, ان کی گودوں میں اس طرح کے بچے جو ہے پروان چڑھتے ہیں, جو کہ بعد میں چل کر امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے, ان کی نصرت کرنے والوں میں سے شامل ہوں گے. تو خواتین دین کے شعبوں میں بھی کافی آگے ہیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین اور امام زمانہ علیہ السلام کی عنایت خصوصی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں. خواتین کی بڑی اس لحاظ سے جب عنایات امام اتنی ان کے شامل حال ہیں, تب خواتین کو بھی اپنے رویوں کے اندر بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, خود انتظار دونوں ائمہ کی سیرت کی خصوصیات میں سے. رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بار بار کربلا کا اور امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے تھے. تمام اصحاب باصفہ بھی اس عظیم دھڑک دل کے ساتھ, اس عظیم دن کے لیے ایک بہت ہی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ, غم و اندوہ کے ساتھ منتظر تھے کہ ایک ایسا دن آنے والا. ام سلمہ کو بھی پیغمبر اسلام کو خاک کربلا شیشی میں دے کر گئے تھے, وہ انتظار کر رہی تھیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تخلیق بھی آپ کو پتہ ہے کہ کربلا ہی کے لیے ہوئی تھی. ان کا نام آئے تو درود بھیجیے محمد علیہ خود حضرت ابو الفضل العباس شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ میری پیدائش کا مقصد یہ, میں اسی دن کے لیے پیدا ہوا ہوں. اور یہی انتظار امام زمانہ کے لیے بھی, ان کے تمام چاہنے والے, ان کے تمام نصرت کرنے والے ان کا شدت اور بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اچھا, دونوں ائمہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں دونوں ائمہ کا کوئی بھی انکاری نہیں, ان کی عظمت کے تمام لوگ قائل ہیں. ہر قوم اور ہر ملت امام حسین کی مثلا عظمت کے گیت گاتی اور دل سے ان کی عظمت کے قائل ہیں. ہر قوم, ہر مذہب, حتیٰ کہ انڈیا میں بہت سارے تعزیے ہندو حضرات جو ہے وہ بھی نکالتے ہیں امام حسین کے لیے. ماتم تک جو ہے وہ کرنے کی ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ لوگ غم مناتے ہیں اور ماتم تک جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر قوم اور ہر مذہب بھی یہ مانتا ہے کہ ایک مصلح غیبی آئے گا. تو اس لحاظ سے دونوں ائمہ کے حوالے سے ہر قوم اور ہر مذہب کا شخص ان کو مانتا. اور دونوں ائمہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی کہ دونوں ائمہ حضرت زہرا کی اولاد میں سے.
دونوں بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو دشت کربلا میں گم ہو گیا اور دوسرا یوسف زہرا ابھی تک پردہ غیبت میں، اور خود حضرت محسن کی شہادت کے وقت خود حضرت زہرا نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو پکارا تھا، معلوم تھا کہ میرے اس بیٹے کا انتقام بھی امام زمانہ علیہ السلام ہی نے لینا۔ اچھا دیکھیے، کبھی کبھار ایک کوئی واقعہ کبھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کبھی اور برآمد ہوتا ہے، جرم کبھی ہوتا ہے، سزا کبھی بہت بعد میں جا کر ملتی، یعنی کچھ واقعات کے علل و اسباب ہوا کرتے ہیں۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام یہ قربان غدیر ہے۔ امام حسین، ایک جملہ ہے کہ امام حسین عاشورہ میں نہیں بلکہ غدیر کے دن ہی شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہی دشمنی غدیر کی نکالی گئی تھی عاشورے کے دن غدیر کی، اور البتہ یہ کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ولایت کے دفاع کی جو پہلی قربانی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دفاع امیر المومنین ہی کے نتیجے میں تو محسن شہید ہوئے تھے، اور خود پھر اسی میں اپنی شہادت بھی ان کی واقع ہوئی تھی، اور دفاع ولایت ہی کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی۔ لہذا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو عاشورہ ہے یہ اصل میں زمین سازی انتظار فرج، زمین سازی ہوتی ہے، یہ جو مراسم ہیں ہماری، لہذا جتنی بھی ہماری مراسم عاشورہ ہیں، مراسم عزاداری ہیں، ان کا ہدف ایسا ہونا چاہیے جو باقاعدہ بیس بنائے، جو زمین سازی کرے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ لوگ اب نصیحتیں سننے پر آمادہ نہیں۔ کوئی اگر درد مند رکھنے والا موالی ذرا سی کوئی نصیحت کی بات کرے، ان کے اعمال کو یاد دلائے کہ آپ یہ چیزیں انجام دے رہے ہیں، تو فوراً اس پر مقصر ہونے کی تہمت اور الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے، کیا ہماری مراسم جو ہیں وہ جو دین کو پھیلانے کا ایک سبب ہونے چاہیے تھے، اور ہماری مجالس کیا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہی تیار کر رہی ہیں؟ کیا کوئی زمین سازی ہو رہی ہے؟ ہمارے آپ سب کے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں ایک دوسری بات اس کے اندر کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگ پھر گھوم پھر کر کے پھر اسی جگہ پر لے آتے ہیں اور آپ کو بات کرنے سے روکتے ہیں کہ کیا کوئی زمین سازی ہو رہی ہے؟ جب عاشورہ زمین سازی انتظار فرج، تو ان مراسم کے اندر بھی وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جس سے امام زمانہ کے فوج کے سپاہی تیار ہو۔ اور کوئی کام اس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ ان مجالس میں امام حسین کا کوئی ہدف اور مقصد یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشورہ اور انتظار فرج ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو ان دونوں کے اندر اتنا تضاد کیوں نظر آ رہا ہے؟ یقیناً کچھ فالٹس ہمارے اندر چل رہے ہیں، ہمارے نیتوں کے اندر کوئی گڑبڑ، ہمارے مقصد اور ہدف، ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اپنے مقصد اور ہدف سے بالکل بیگانہ ہو گئے۔ ہمارے دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان مراسم کا کوئی مقصد اور ہدف۔ ہر باشعور تحریک جو بھی ہوتی اور ہر رسم جو ہوتی اور ہر احتجاج جو ہوتی ہے اس کے سامنے یقیناً ایک ہدف اور مقصد ہوتا، اور اس میں بھی ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی اور انصار تھے، انہوں نے اپنی ہر صلاحیت کو، ہر توانائی کو، ہر استطاعت کو نصرت امام کے لیے استعمال کیا تھا۔ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنا جاہ و حشم، اپنے عہدے، اپنی جابز، تمام چیزوں کو قربانیاں دی تھی۔ اپنی زبان سے قربانی دی تھی، اپنی تلواروں کے ذریعے وہ قربانی جو ہے انہوں نے دی، اپنے ہاتھ، قلم، اپنے جسم کے ہر عضو سے انہوں نے نصرت امام کی تھی۔ اور یہی خصوصیات اصحاب امام حسین علیہ السلام کی، امام زمانہ علیہ السلام کی بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم ان کے مددگاروں انصاروں کے اندر شامل ہوں تو ہم کس صلاحیت کی بنا پر ان کے انصار میں شامل ہو رہے ہیں جس سے ہم ان کی مدد کر سکیں؟ آپ صلاحیت بتائیے نا مجھے۔ ایک میں عمومی بات کر رہا ہوں
نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس شجاعت ہے، نہ ہمارے پاس کردار ہے، نہ ہمارے پاس گفتار ہے، نہ ہماری عبادت اس قابل ہے، نہ ہمارے پاس اطاعت ہے، نہ ہمارے پاس صداقت ہے، نہ ہمارے پاس عدالت ہے، نہ زہد و تقوی ہے، نہ قناعت ہے، نہ بصیرت ہے، کیا ہے ہمارے پاس نصرت امام کے لیے؟ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو حق کا امام خمس دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ عبادات کے نام پر فقط چند ٹکریں ہیں ہمارے پاس جو ہم زمین پہ لگاتے ہیں۔ نمازیں بے تحاشا قضا ہیں جو دین کی بنیاد ہے نماز۔ معمولی سے نزلہ زکام ہو جائے تو روزہ فوراً ہم قضا کر دیتے ہیں۔ اسراف میں بے تحاشا پیسہ اپنا گنواتے ہیں مگر خمس ادا نہیں کرتے۔ علم دین حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، کسی دینی اور فلاحی اداروں سے تعاون کرنے کا کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یعنی اگر واقعتاً دیکھا جائے تو چند مجالس، مشاعرے اور ولادت و شہادت کے اگر SMS وغیرہ نکال دیں تو دین کے نام پر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو بار بار ایک چیز کا آپ تذکرہ سنتی ہیں، ولایت، جو کہ اتنا عظیم ترین، جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، ولایت امیر المومنین، کتنا نام اس کا لیا جاتا ہے مجالس کے اندر، کتنا شور ہم مچاتے ہیں۔ یہ کیسی ہم ولایت کو مانتے ہیں کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں معصومین کے احکام کو پورا کرنے کو تیار نہیں، ہر شعبے میں ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر بھی خود کو پروردہ ولایت سمجھتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہر شخص دماغ میں، ہر شخص کا ایک سوال ہے کہ ہم کیسے انصار امام میں شامل، کیسے؟ تو دیکھیے، جو عاشورہ کے انصار تھے ان کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوا تھا؟ جو ان کا طریقہ کار ہوگا وہی امام زمانہ علیہ السلام کا طریقہ کار ہوگا۔ عاشورہ کے منتخب کردہ افراد جو تھے ان کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا تھا؟ عاشورہ کے دن کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ وہ مستقبل میں وہ دن پیش آنا تھا، یقیناً ان کی عام زندگی میں عظیم کردار کی وجہ سے ان کا انتخاب ہوا تھا، جو عمومی زندگی میں گزار رہے تھے، یا علم امامت سے ان کے اندر کسی جوہر قابل کی شناخت ہو گئی تھی۔ کچھ کی تو پچھلی زندگیاں اس بات کی گواہ تھی، اور کچھ علم امامت سے امام نے پہچان لیا تھا، جیسے زہیر کے معاملے میں پہچانا تھا، جیسے وہاب کلبی کے متعلق اس جوہر قابل کو امام نے شناخت کر لیا تھا، اور اس کے اندر سے کہ جب ان کے جد وہ تلوار چلاتے تھے تو ان کی نسلوں تک کو وہ تلوار دیکھ لیا کرتی تھی، اور معائنہ کرتے تھے کہ ان میں کوئی مومن پیدا ہونے والا اگر ہے تو اس کافر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہی بات خود امام حسین کے لیے بھی تھی کہ ان کے اندر کوئی ایسے جوہر قابل کی شناخت، اگر ان کے اندر کوئی ایسا جوہر قابل موجود تھا تو علم امامت سے اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ لیکن دیگر جتنے بھی افراد تھے وہ عام زندگی کے اندر ان کا ایک عظیم کردار موجود تھا جس کی بنا پر ان کا انتخاب ہوا تھا۔ حضرت حر، وہاب کلبی، زہیر وغیرہ، ورنہ جہاد کربلا تو ظاہر میدان جنگ میں ہوا تھا، چند دنوں میں وہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ یعنی جو انتخاب تھا جہاد کربلا کے حوالے سے، اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تھا یا جو ریکوائرمنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ عظیم کردار تھا ان کا جو عمومی زندگی میں جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، جس کی بنا پر امام حسین نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ اور یہی طریقہ کار امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہوگا، یعنی جو فٹنس سرٹیفکیٹ رکھتا ہوگا کہ میں اس کاروان میں شامل ہو سکتا ہوں، یعنی کچھ شرائط ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ جن پہ پورا اترنا چاہیے نصرت امام کے لیے، ورنہ یقیناً آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تماشائی کے طور پر تو نہیں اٹھایا جائے گا نا ہماری قبروں سے کہ آئیے امام زمانہ نے ظہور کیا، ذرا چل کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں۔ ہم تماشائی کی طرح ہم ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں چینل بدل بدل کے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے تو نہیں اٹھایا جائے گا، نصرت امام کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اس کا کوئی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، کچھ شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چند کرائیٹیریاز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا، سب سے پہلی چیز علم ہونا چاہیے۔ جاہل افراد امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے۔ حبیب ابن مظاہر کے متعلق ملتا ہے، حبیب ابن مظاہر، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مرد فقیہ کہہ کر خط کی ابتدا کی تھی امام نے جو خط لکھا تھا. علم، اس پہ بھی علماء نے بہت بات کی ہے کہ امام نے ان کو مرد فقیہ کہہ کے کیوں مخاطب کیا تھا. علم کے اعتبار سے، یعنی اس خصوصیت کا تذکرہ بھی اپنے خط میں کر دیا کہ جاہل افراد امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے. حبیب، دیکھیں ان کی باقاعدہ ایران کے اندر باقاعدہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک دستہ حبیب ابن مظاہر کے نام سے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں بہت زیادہ بوڑھے افراد نے شرکت کی تھی. اور اپنی، اب صرف یہ نہیں کہ جس طرح کے ہمارے ہاں بہت سارے بوڑھے افراد کو ایسی سامنے ڈسپلے کے لیے لے آتے ہیں، نہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ان بوڑھے افراد نے. باقاعدہ حبیب ابن مظاہر کے نام سے اس دستے کی تشکیل ہوئی. تو یہ تمام کے تمام جو بوڑھے حضرات، انہوں نے یہ بالکل ہم رکاب تھے، کیونکہ جہاد عاشورہ کے اندر بھی بوڑھے بھی ویسے ہی شانہ بشانہ آ کر لڑے تھے. شبیب شاکری اور حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ، یہ سب بوڑھے افراد تھے. تو بہرحال علم کی وجہ سے، اور ورنہ کوئی جاہل شخص، جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر نہیں جا سکتا. اچھا، اسی طرح سے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی خصوصیات میں بھی عمومی زندگی کے اعتبار سے ملتا ہے کہ انہیں علم ایسے بھرایا گیا تھا جیسے پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانا بھراتا، ائمہ کی طرف سے. یعنی علم درکار ہے، جاہل افراد درکار نہیں. اور علم عباس میں وہ مصلحت شناسی بھی شامل تھی کہ کب تلوار اٹھانی، کب قیام کا موقع ہے اور کب نہیں. یہ بات ہمارے جذباتی اور جوشیلے قسم کے نوجوانوں کے لیے بھی حضرت عباس کی سیرت میں ایک پیغام ہے، جو ہر وقت ہر قوم پہ کبھی ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو فوراً قیادت سنبھالنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے سیرت عباس کا ایک پیغام ہے کہ بے موقع شجاعت کا مظاہرہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. علم عباس نے ان کو بتا دیا تھا کہ اب شجاعت چشم ابرو امام کا لحاظ رکھنے میں، علم، برداشت، مصلحت شناسی، وفاداری، مکمل اطاعت، یہ تھی ناصر امام کی وہ خصوصیات جو حضرت عباس کے اندر پائی جاتی ہیں. عمومی زندگی کا کردار دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم کسی بھی چیز پر امام کے عمل کر نہیں رہے اور بس زبانی ایک لقلقہ لسانی ہو رہا ہے کہ مولا ہم اپنے انصار کے اندر شامل کر لیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں اس طرح کے جملوں کی. اچھا، اسی طرح سے یہ تو ایک پہلی خصوصیت ہوئی کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے، ورنہ یقیناً ہر شخص کو آ کر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی جائیں گی. ایک دفعہ پچھلی کلاسوں میں بھی میں نے عرض کیا تھا، امام زمانہ کے سلسلے کی جو کلاسز ہوئی تھیں، کہ امام جب آئیں گے تو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دیں گے. آپ نے کچھ علم حاصل کیا ہوگا تو آپ کی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ آپ فلاں مدرسے کے اندر، امام زمانہ کی طرف سے ذمہ داریاں لگائی جائیں گی کہ آپ کو کون سا کام انجام دینا. جب نہ کوئی علم حاصل کیا ہے، نہ کوئی صلاحیت حاصل کی ہے، تو کس بنیاد پہ اٹھایا جائے گا؟ کیا کریں گے آپ اٹھ کر، سوائے کہ بوجھ بنیں گی. راشن کا آپ کے لیے انتظام کیا جائے گا، یعنی آپ اور بجائے امام کا ساتھ دینے کے بوجھ بن جائیں گے ان کو. تو ایسی صلاحیت حاصل کرنی جس میں علم سب سے پہلی چیز. دوسری چیز تقوی اور اخلاق حسنہ، اس سے متصف ہونا. یعنی دونوں ائمہ کے انصار کا جو شیوا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ، یہ ائمہ کے انصار کی بنیادی خصوصیات میں سے. سارے ائمہ ہی یہ بات کہتے رہے، خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور امام صادق بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد. تقوی، سخت محنت اور کوشش، پاک دامنی اور سچائی سے میری مدد کرو، یہ کہہ کے گئے. اور یہ وہی بات ہے کہ جو احادیث میں امام زمانہ کے اصحاب کے متعلق بھی بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خود کو حضرت قائم کے دوستوں میں شامل کرے تو اسے چاہیے کہ ہر حال میں تقوی اور محاسن اخلاق سے خود کو آراستہ کرے، نفس کشی کرے، نفس کے ساتھ جہاد کرے، تب وہ صحیح منتظر امام زمانہ بن سکے گا اور ان کے انصار میں شامل ہو سکے گا. یہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریاز بتا رہا ہوں. اگر اس کے اوپر کوئی پورا نہیں اترا تو امام زمانہ کے انصار میں شامل نہیں ہو سکے گا. اور جہاد بھی نفس کر لیا
تو کتنی ہی چیزیں دنیا کی مشکلات بھی ساری حل ہو جاتی. اور وہ نہیں ملتا کہ جب امام معصوم کو قید کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر شیر چھوڑ دیے گئے تھے تو شیر کس طریقے سے جا کر امام کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور گویا سجدے کرنے کی حالت جیسی ہو گئی تھی ان کی. تو امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی تقوی پرہیزگاری سے کام لے گا تو وہ جنگلی جانوروں پہ اپنے سامان کو بھی بار کر سکتا ہے. جس طرح گدھے گھوڑے کے اوپر اپنے سامان کو بار کیا جاتا ہے اس طرح سے موتیو فرما بردار ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں جو بھی ناصران امام زمانہ میں شامل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اصحاب امام حسین کی سیرت اور ان کی خصوصیات کو تلاش کرے, خود کو اس سے متصف کرے, تب ہی وہ مددگار امام زمانہ میں شامل ہو سکے. تیسری خصوصیت عبادت ہے. امام حسین کی اصحاب کی جو خصوصیت ہے, خاص طور پر جو شب عاشور تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام نمازوں میں, دعاؤں میں, مناجات میں, رکوع و سجدے کے اذکار, تلاوت قرآن کی آوازیں, مناجاتیں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کی آوازوں سے گونج رہی تھی. ان تمام آوازوں نے خیام حسینی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. یہی خصوصیات اب امام زمانہ کے جو انصار بنیں گے ان کے اندر ہونی چاہیے. عبادات کے اندر ایسا ہی ان کو آگے ہونا چاہیے, دعاؤں میں ویسے ہی آگے ہونا چاہیے, خواتین کو پردے اور اپنی عفت کی حفاظت کے لحاظ سے ایسے ہی کردار جو ہے اپنانا پڑے گا. دعاؤں کے حوالے سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان دعاؤں کو, اذکار کو اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں اور جسمانی عبادات ہیں ان سے بہت سے لوگ ذرا غافل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس فقط عمل ہونا چاہیے, کیا کہ آپ فقط جو ہے بس دعائیں اور اذکار ہی پڑھے جا رہے ہیں. یقیناً افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ خود بھی ایک مطلوب چیز ہے اور یہ اصحاب امام حسین کی خصوصیات میں سے تھا. اور شب عاشور جیسی رات کہ باقاعدہ ایک رات کی جو مہلت لی گئی تھی اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. تو بہرحال اسی طرح سے تو یہ آپ کو بھی یہ ان خصوصی عبادات کے لحاظ سے اس خصوصیت کو پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں امام حسین کے اصحاب میں یہی خصوصیات نظر آئی تھیں اور امام زمانہ کے جو انصار ہوں گے ان کے اندر بھی وہی خصوصیات ہوں گی کہ جو کہ امام حسین کے اصحاب میں تھیں. اور اس کے بعد جو اگلی خصوصیت ہوگی وہ دونوں ائمہ کے حوالے سے وہ ثابت قدمی, ان کے انصار ثابت قدمی. یہ نہیں کہ بس ذرا سا معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے, ذرا سا گھر کے اندر اونچ نیچ کچھ ہو گئی, ذرا سی کوئی بیماری آ گئی, ذرا کوئی شادی بیاہ کے اندر جانا پڑ گیا تو سارے پردہ اور میک اپ اور وہ تمام کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو گئے اس کے اندر. کوئی جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ ذرا سا نزلہ کھانسی ہوا اور روزہ آپ نے چھوڑ دیا, ذرا سا بیمار پڑ گئے اور اسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا تو وہاں نمازیں جو ہیں وہ قضا کرنے لگے. ثابت قدمی دین کے اوپر نہیں, یہ ایسے افراد انصار امام زمانہ میں شامل نہیں ہو سکے. ثابت قدمی ہلال ابن نافع امام حسین کے اصحاب میں تھے نا. شب عاشورہ امام سے فرمایا تھا کہ مولا یقیناً ہم اپنے ارادوں اور بصیرتوں پر قائم, یعنی اپنے عزم اور استقامت کا اظہار کیا تھا, اپنی ثابت قدمی کا. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام افراد کی سیرت کے اوپر عمل کر کے ہی آپ انصار امام میں شامل ہو سکتے ہیں. شب عاشور امام حسین سے کہا تھا حضرت عباس نے, ہماری جان آپ پر فدا ہو, ہم مرنے کے بعد بھی اپنے خون آلود نرخروں اور حلقوں سے اور اپنے ہاتھوں اور چہروں سے آپ کی حمایت جاری رکھیں. ہم یعنی مرنے کے بعد اپنے خون آلود نرخروں اور حلقوں سے آپ کی حمایت جاری رکھیں اور ہم اپنے وعدے کو وفا کریں. اور یہی استقامت امام زمانہ علیہ السلام کے انصار میں بھی ہے. یہ نہیں کہ بس شادی ہوئی تو مدرسے کو اور علم دین کو خیر آباد کہہ دیا, ذرا بچے ہوئے اور گھر کی مصروفیات ہوئی تو تبلیغات کو فراموش کر دیا, اب دین کے لیے کوئی وقت نہیں رہا. جس کے پاس دین کو دینے کے لیے کوئی ٹائم نہیں, انصار امام میں شامل ہونے سے وہ رہ جائے گا. اس کا نام لکھ کر وہاں وہ افراد بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے. آپ کے پاس نہیں ہے نا ٹائم, تو وہ بھی ٹائم ضائع نہیں کریں گے ان انصار امام کی لسٹ میں آپ کے نام کے اندراج پر. نوجوان ہیں, بس وہ اچھی جاب, بزنس اور اس میں ایسا منہمک ہے کہ اب دین کی ان کو کوئی گویا فکر ہی نہیں رہی.
استقامت ہونی چاہیے دین کے اندر. چاہے دنیا کا کوئی بھی کام کسی بھی پروفیشن میں آپ ہوں، لیکن دین کے لیے کچھ وقت ضرور نکالنا. یہ تیسری یا چوتھی خصوصیت تھی ثابت قدمی. پانچویں خصوصیت ہمیں نظر آتی کہ مسلسل خدا کی طرف توجہ، مسلسل خدا کی طرف توجہ. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب شہادت امام حسین ہو گئی تھی تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا لاشے پر آ کر کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا یہ قربانی ہماری طرف سے قبول فرما. مسلسل یعنی اس موقع پر بھی خدا کی یاد کہ انسان کا اس وقت دماغ معاف ہو جاتا ہے اتنے مصائب کو دیکھنے کے بعد، لیکن اس موقع پر لاشے پر آ کر یہ بات کہنا، جس میں اقدس کے پاس آ کر اس بات کو کہنا کہ پروردگار اس قربانی کو قبول فرما. اور جب ابن زیاد کے دربار میں ثانیہ زہرا پہنچی تھی تو اس نے کہا تھا نا، دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا. تو ثانیہ زہرا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اس پورے واقعے میں سوائے اچھائی اور خیر اور خوبصورتی کو کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. ہم مسلسل خدا کی طرف اپنی توجہ کو رکھنا چاہیے. ہمارا روزانہ دنیا کی طرف اتنے زیادہ ہر چیز کے اندر مائل ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمارے دماغوں سے محو ہو جاتا ہے. اور عمومی حالات میں جبکہ یعنی ایک لحاظ سے ہر طرح کی سہولیات حاصل، اس میں خدا دماغ سے نکلا جا رہا ہے. اور اس موقع پر اس وقت کو یاد کریں گے جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب حضرت ثانیہ زہرا نے یہ جملے کہے تھے. اس کے بعد دین کی حمایت اور حفاظت، یہ دونوں ائمہ کے انصار کا شعار. حضرت عباس نے یہی تو کہا تھا نا، اس کے باوجود کہ تم نے میرے دائیں ہاتھ کو قطع کر دیا، خدا کی قسم ہرگز ہم اپنے دین کی حفاظت اور حمایت سے دستبردار نہیں ہیں. ہاتھ کٹ چکا ہے، اس موقع پر یہ بات کہی. اور یہ اسی وجہ سے انصار امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کے اندر بھی یہ جملہ کہا گیا کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. تو اب آپ خود بتائیے کہ نصرت دین کیا آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس زمانے میں ہے نا کہ امام حسین کے اصحاب نے کیوں قیام کیا تھا؟ دین کی شکل بگاڑ دی گئی تھی، احکام کو پائمال کیا جا رہا تھا، گناہ جو ہے معاشرے کے اندر بڑھتے چلے جا رہے تھے. انصار امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، دین کو ایک نئی زندگی دی. اب یہی بات امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہوگی. انہیں بھی انحرافات کے خلاف، برائیوں کے خلاف، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی ہر صلاحیت کو ان کو استعمال کرنا. اس دین کی نصرت فقط میدان جنگ میں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کریں، جیسے ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں کہ ہمیں صرف گن چلانی چاہیے، اور یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنا، لیکن یہ سب ذمہ داریوں سے فقط ایک اکیلی ذمہ داری نہیں. تو ہر صلاحیت کو استعمال کرنا. جب ہی امیر المومنین علیہ السلام نے امام زمانہ کے لیے بات کہی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ وہ مری ہوئی اور متروک سنتوں کو دوبارہ زندہ کریں اور اصحاب امام زمانہ علیہ السلام دین پر عمل کر کے دکھائیں گے لوگوں کو. جب بھی امیر المومنین نے اصحاب امام زمانے کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنے دامن کو پاکیزہ رکھیں گے، ان کی زبانوں پر کبھی گالی نہیں آئے گی، وہ ناحق کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ ممتاز سواریوں پر سوار نہیں ہوں گے، وہ بے انتہا قیمتی لباس نہیں پہنیں گے، وہ امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے، وہ راہ خدا میں اچھی طرح سے جہاد کریں گے، خوب کوشش کریں گے راہ خدا میں. باقاعدہ یہ جملے فرہنگ عاشورہ جو ہے، جو جواد محدثی کی کتاب ہے، اس کے اندر امیر المومنین نے اصحاب امام زمانہ کے خصوصیات بیان کی ہیں باقاعدہ. اور خود ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام باقاعدہ بہار الانوار کی 52ویں جلد 52 جو ہے، اس میں کہ اصحاب امام زمانہ جو دینی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، یعنی کوئی چون چرا نہیں ہوگی، اور ان کے رخسار حق قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں. جو مسئلہ، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ بتایا جائے گا فوراً مان لیں گے.
یہ نہیں کہ یوں نہیں وہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس جو اتنی چوں چرا احکامات شریعت میں کرتے ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ اور مشکل ہو جائیں گے ان تمام احکامات کی پاسداری جو خود امام زمانہ آ کر دیں گے۔ اس زمانے میں بھی کہیں یہی فطرت ان کی باقی نہ رہے۔ پھر اگلی خصوصیت جو امام زمانہ کے منتظرین کی اور ان کے انصار کی ہوگی، آپس کا اتحاد اور اتفاق۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان میں کہیں کسی جگہ پر کوئی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے؟ سب ایک کاز اور ایک مقصد کے لیے جنگ کر رہے تھے، اور یہی تمام خصوصیات امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی ہوں گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ ان کے دل کینے اور دشمنی سے پاک ہوں گے۔ اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ قائم کے زمانے میں رفاقت یعنی اتحاد و اتفاق کا ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ اپنے بھائیوں کے مال میں سے جتنی ضرورت ہوگی اس کو اٹھا لیں گے اور کوئی بھی نہیں روکے گا، ایسا زمانہ ہوگا۔ باقاعدہ الزام الناصب کے اندر تو یہ والی روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے امام زمانہ کے جو انصار ہوں گے ان کی دوستی اتنی مضبوط ہوگی کہ گویا انہیں ایک ماں باپ نے پالا، اور اس لیے ان کے دل ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی سے لبریز ہوں گے، اور ان کے دل محبت اور نصیحت پر مجتمع ہوں گے، یعنی اتنی مضبوط ان کی آپس میں دوستی ہوگی۔ اور یہاں ہم کو نظر آتا ہے کہ آپس کے اختلافات، حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے بھی مدرسے ہوتے ہیں اس میں ٹیچرز میں کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا جو وہ چلتا رہتا ہے، سننے میں آتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے اینٹی ہوتے ہیں، جو کارکنان ہیں وہ ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ اصحاب امام زمانے کے خصوصیات میں سے نہیں، ان کے دل بالکل ایک دوسرے سے ایسے شیر و شکر رہتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے مطابق مثلا کام اس کا نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ، لیکن لڑائی جھگڑا اور اس کے اوپر کمر بستہ نہ رہے۔ زمین خدا بہت وسیع ہے، کسی اور جگہ چلا جائے لیکن ادارے کو کوئی شخص خراب نہ کرے۔ تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ ان کے یعنی جو اصحاب امام زمانہ ہوں گے آپس میں مکمل اتحاد اور اتفاق ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں۔ اس کے علاوہ پھر شجاعت و دلیری یہ خود اصحاب امام حسین کی خصوصیات میں سے تھی، اور یہی خصوصیت امام زمانہ کی ہوگی۔ اور فقط ایسا نہیں کہ فقط یہ جنگ سے ہی مربوط ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دماغ میں شجاعت کا فقط وہی تصور آتا ہے کہ بس میدان جنگ میں جواں مردی کے ساتھ لڑنا، وہ بھی ایک پہلو ہے اور اہم ترین پہلو، لیکن عام زندگی میں بھی جو شجاعت کے مظاہرے کہ جس وقت آپ میدان جنگ میں نہیں، آپ کے کیا خیال ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا تلوار سے کوئی جہاد کیا تھا اور اپنی شجاعت دکھائی تھی؟ کیا وہ شجاع نہیں تھی؟ اتنا مصائب آپ خود سوچیں، ایک عورت ہونے کے حوالے سے ایک عورت کو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ دربار میں گھنٹوں کے لیے اسی وجہ سے کھڑا رکھا گیا تھا، ڈی مورلائز کرنے کے لیے، نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے، اور اس سے پہلے کی بھوک اور پیاس اور مصائب اور جسمانی کمزوری جس کے متعلق آپ پڑھتی ہیں، جو خواتین آپ کے جو نماز بیٹھ کر پڑھنے کے مسئلے ہیں، کتنے ایکسٹریم کے اوپر جا کر نماز میں بیٹھنے کی اجازت ملتی، تو ایسا موقع ان کے ساتھ آ گیا تھا کہ نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اس موقع پر دربار کے اندر اتنی شجاعت کا مظاہرہ، اتنی شجاعت کا مظاہرہ اپنے خطبات کے اندر کیا تھا کہ ابن زیاد تک نے گستاخی کر کے ایک بات کہی تھی اور ثانیہ زہرا کو اے متکبر خاتون کہہ کر پکارا تھا۔ یہ کمال شجاعت حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی، کہ میں نے کہا نا کہ اتنے مصائب کے بعد ایک عورت کو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن شجاعت اور دلیری۔ اب یہی شجاعت امام زمانہ علیہ السلام کے انصار کے اندر بھی ہوگی کہ جب جنگ سے تلوار کا موقع آ جائے تو وہاں پر اس شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جب یہ موقع نہ ہو تو گناہوں کے مقابلے میں قیام کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنا، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنا، اب انحرافات کے خلاف آواز بلند کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنا، اپنی توانائیاں لگانا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہو گیا، خاص طور پر خواتین ساری شجاعت کا مظاہرہ اپنے شوہر کے سامنے، اپنی ساس اور نندوں کے سامنے اور گھریلو لڑائی جھگڑوں کے اندر جو ہے وہ لگائی ہوئی،
یعنی صرف وہی شجاعت ہم کو جو نظر آ رہی ہے، اس میں متعلق بات کرنے کا اس وقت زیادہ ٹائم نہیں، لیکن آپ دماغوں میں رکھیں کہ اس پر بہت زیادہ غور کیجیے گا کہ جتنی زبان کی صلاحیتوں کا استعمال آپ گھر میں اور لڑائی جھگڑوں کے درمیان ان مواقعوں پر کرتی ہیں، وہ اصل میں وہ صلاحیت دین کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی۔ اور جب بھی انصار امام زمانہ کی خصوصیات میں ایک چیز کہی گئی ہے کہ این مبید اہل الفسوق والعصیان والطغیان، کہاں ہے گناہ، فساد اور سرکشی کی بنیادوں کو ڈھانے والے؟ ان کا کام ہی ہے یہ گناہ اور فساد کی بنیادوں کو ڈھائیں گے، یہ نہیں کہ انتظار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ باطل کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ جائے گا، اپنے پنجے گاڑ لے گا اور اس کے بعد پھر یہ جاگیں گے اور کچھ کام کرنا شروع کریں گے۔ نہیں، ان کو کام ٹو نپ ان دا بڈ، یعنی بالکل ابتدائی کے اندر اس کام کو کر لینا۔ جہاں کوئی انحراف نظر آئے، کہیں اس کی ابتدا نظر آئے، اس کو شناخت کر کے، یہ نہیں کہ وہ تناور درخت بن جائے تو شاخیں اور کوپلیں کاٹتے پھرے، یہ بنیادوں کو ڈھانے والا ان کو بننا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ثانوی باقاعدہ ایران میں مرجع ہیں اور صاحب رسالہ ہیں، خود یہ فرماتے ہیں کہ شہداء کربلا کو دفن کرنے میں عورتیں مردوں پر مقدم تھیں۔ بنی اسد کے مرد، بنی اسد آپ کو پتا ہے نا کہ امام نے انہی سے سب سے پہلے آ کر کربلا کی زمین خریدی تھی۔ یہ جب واقع کربلا ہو گیا تھا اور لاشیں بکھرے ہوئے تھے تو اتنا خوف و ہراس کا عالم تھا کہ بنی اسد کا کوئی مرد نکل نہیں رہا تھا، تو عورتوں نے اس وقت اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا تھا اور شجاعت دکھائی تھی اور مردوں کو غیرت دلائی تھی کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم جائیں گے اور جا کر دفن کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جملے سن کر مردوں کو غیرت آئی اور پھر نکلے اور شہداء کربلا کو دفن کرنے کا اہتمام کیا۔ اور آج بھی وہی قبیلہ بنی اسد چلا آ رہا ہے باقاعدہ عراق میں۔ وہ قبیلہ بنی اسد وہ اپنے ان کا ایک دستہ بھی آتا ہے باقاعدہ اور ماتم کرتا ہوا، گریہ گزاری کرتا ہوا لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو کچھ خصوصیات تھیں، خصوصیات تو بھی اور بھی بہت ساری، لیکن اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب آ جائیے ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہم انتظار کیسے کریں، انتظار کرنے کا آخر صحیح طریقہ ہے کیا؟ دیکھیے، اگر ہم روایات کو دیکھتے ہیں کہ روایات میں انتظار کو کن چیزوں سے تشبیہ دی گئی۔ دیکھیے، تشبیہ دینے میں ہمیشہ بہت قریبی مماثلتیں ہوتی ہیں جب بھی تشبیہ دی جاتی۔ مثلا اس میز کو ہم سورج سے تشبیہ دینے لگے تو کوئی تشبیہ نہیں بنے گی نا۔ تو تشبیہ دینے میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اچھا، کن چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مثلا کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انتظار فرض، یعنی امام کا انتظار کرنا، امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کو افضل عبادت قرار دیا گیا ہے بہت ساری روایتوں میں۔ اچھا، جو افضل یعنی تمام عبادات میں سب سے افضل، تو کیا آپ کے خیال میں انتظار بس جس طریقے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، بس ہاں امام زمان آئیں گے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، فسق و فجور کے اندر مشغول ہیں، کیا اس پہ اتنا بڑا ثواب آپ کو مل جائے گا؟ کچھ روایت میں انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ رسول خدا کے ساتھ جہاد میں مصروف ہو۔ انتظار کرنے والے کے لیے ایک بات کہی گئی کہ ایسا ہی جیسے جہاد میں مصروف ہو۔ تو آپ کے خیال میں ہم کیا یہاں پر کیا ایسی زندگی ایسا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے اس میں کہ جیسے پیغمبر اسلام کے ساتھ جہاد کے اندر کوئی شخص مصروف۔ جب بھی چھٹے امام کا بھی جو آپ کے سامنے حدیث ڈسپلے ہو رہی ہے، اس میں یہ کہ جو شخص صاحب امر کا انتظار کرتے ہوئے مر جائے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو حضرت قائم کے ساتھ ان کے خیمے میں ہو، بلکہ اس شخص کی طرح سے جو رسول خدا کے سامنے تلوار سے جہاد کر رہا ہو، تلوار سے جہاد۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ کیا جہاد میں تو انسان دیکھیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، باطل کے خلاف اپنی تمام جو ہے وہ طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، جبکہ ہمیں تو منتصرین جتنے بھی ہیں خواب خرگوش کے مزے لیتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایسا ہی ہے جیسے پیغمبر اسلام کے سامنے تلوار سے جہاد کر رہا ہو، یہ تو سب لیٹ آرام کر رہے ہیں، یہ تو سو رہے ہیں، یہ تو غافل ہیں، ان کو اتنا عظیم ثواب کیسے دے دیا جائے گا؟ اچھا، کچھ روایت میں یہ ہے، دیکھیے انسان قربانی دیتا ہے، باطل کے خلاف اپنی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، تو بہت سی احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو امام زمانہ کے انتظار میں فوت ہو جائے،
وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد راہ خدا میں دم توڑ رہا ہو، یا ایک روایت میں ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے مصروف دعا ہو وہ ایسے ہی جیسے کوئی مجاہد راہ خدا میں دم توڑ رہا ہو، دونوں کے لیے بات کہی گئی۔ تو انتظار کرنا اور راہ خدا میں دم توڑنا، انتظار کرنا اور رسول خدا کے ساتھ تلوار سے جو ہے وہ جنگ کرنا، ان میں کیا مشابہت ہے؟ یہ تو بظاہر ہمیں مشابہت کوئی معاذ اللہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ جس طریقے سے ہم جس انداز سے انتظار کر رہے ہیں اس میں تو یہ مماثلت صادق نہیں آ رہی ہم پر، کیونکہ اگر صرف تسبیح گھمانا ہے اور چراغ کو رگڑ کر عملیات کر کے، وہ جو کتاب آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے 100 مشکلات کا، اس میں رگڑ کے جن کو حاضر کر کے گویا صرف جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورے کرتے رہنا ہے، تو اس میں دم توڑنے کی مثالیں اور رائے خدا میں خون بہانے کی مثالیں اور جہاد میں مجاہد کی طرح کی زندگی کی مثالیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جہاد میں تو دیکھیے تمام انسان کوششیں کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرنے کا نام جہاد ہے، اور عمل اور صرف عمل کی بات ہوتی ہے جہاد میں۔ یعنی انتظار کو کہا جاتا ہے کہ انتظار ایک مجاہدانہ طرز حیات کا نام ہے، یہ سوتے رہنے کا نام نہیں۔ یہ انتظار کا جو پیریڈ ہے ایسے ہی جیسے اب روزے عاشورہ امام کے ساتھ ہوتی تو اس وقت جو کام آپ کو کرنا ہوتا وہ آج آپ کو کرنا ہے، جب بھی ہر روز کو روز عاشورہ اور ہر زمین کو زمین کربلا کہا گیا۔ دیکھیے میدان جنگ کا بھی جو مجاہد ہوتا ہے اور عاشورے کا جو مجاہد ہوتا ہے اس میں اور منتظر امام میں بہت مشابہتیں ہیں، ان میں اور امام زمانہ کے اصحاب میں بڑی مشابہتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے مجاہد جو ہے، اگر ہم وہ مثالیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں۔ دیکھیے مجاہد میدان جنگ میں اسلحہ استعمال کرتا، جو منتظر ہے اس کا اسلحہ دعا ہے۔ اب دعا صلاح المومن، جو آپ کہتی ہیں نا کہ دعا مومن کا اسلحہ، تو منتظر کا ایک کام یہ کہ مسلسل دعا کرتا رہے، جبکہ غیبت امام میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مسلسل دعا کرے امام کے لیے۔ لیکن جب یہ کہ میدان جہاد اور منتظر کا جو میدان عمل ہے یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں، تو مماثلتیں کیا بنیں گی؟ اچھا اسی طرح سے مجاہد جو ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھا رہا ہوتا ہے، جو منتظر ہوتا ہے اس کا جو میدان ہے وہ ایک محراب عبادت ہے۔ جب بھی محراب جو عبادت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہر اس کو کے معنوں سے اس وجہ سے مشتق ہے وہ کہ گویا یہاں پہ بھی اس کو جہاد کرنا، اور منتظر کا جو میدان جنگ ہے وہ نفس امارہ اور شیاطین اور گناہوں سے اور انحرافات دینی کے ساتھ جہاد ہے۔ یہ آپ کو آج کے دور میں آپ کی ذمہ داری، یعنی جہاد عاشورہ اور انتظار فرج جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں دونوں، تو کوئی مماثلتیں ہونی چاہیے نا۔ تو اس زمانے میں اس وقت جب انسان میدان جنگ میں ہوتا ہے مجاہد، تو وہ دشمنوں سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جو منتظر ہیں ان کی جنگ گناہوں سے ہے، انحرافات سے ہے، اور تمام برائی کے افکار سے۔ جو منتظر کا جو میدان جنگ ہے اصل میں وہ اس کا نفس امارہ۔ اچھا اب یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے مجاہد جو ہوتا ہے میدان جنگ میں اپنے علم کو بلند کرتا ہے، علم کو، اور منتظر کے علم اس کے دستے دعا ہیں، اور وہ بازو ہیں جن سے وہ دین کے کام کرتا ہے۔ مجاہد دیکھیے میدان جنگ میں رجس پڑتا ہے، منتظر کے جو رجز ہیں وہ استغاثہ امام زمانہ۔ مجاہد جنگ میں نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری بلند کرتا ہے، جو منتظر ہے وہ دینی انحرافات کے خلاف اور گناہوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ جو مجاہد جو کہ انتظار امام زمانہ جو کہ کر رہا، مجاہد دیکھیے میدان جنگ میں زخمی ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون بھی آپ کو نکلتا نظر آتا ہے۔ منتظر کا دل زخمی ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور آنسوؤں کو خون کا خلاصہ کہا جاتا ہے، یعنی خون کا اگر خلاصہ کیا جائے تو آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے مجاہد جو ہیں وہ تلوار سے اور نیزے سے اور گولی سے زخم کھاتے ہیں میدان جنگ میں۔ منتظر امام زمانہ جو ہوگا وہ تانا زنی کہ تیر اس کے اوپر جو وہ پھینکے جائیں گے، اپنوں کی طرف سے بھی اور بیگانوں کی طرف سے بھی دل آزار باتیں اس کو برداشت کرنا پڑیں گی، ان کے تیر برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ تلوار کے زخم وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ جب بھی
اللسان سیف الشیطان، زبان کو شیطان کی تلوار کہا گیا. اسی طریقے سے اسی زبان کو اللسان سیف الرحمان، زبان کو پروردگار کی تلوار بھی کہا گیا. تو مجاہد کے جسم کے اوپر زخم لگتے ہیں میدان جنگ میں، اور تو منتظر امام کو تانہ زنی کے زخم کو اور ان کو برداشت کرنا پڑے گا. اور عربی میں نیزے کو بھی تان کہتے ہیں، تان نیزے کو بھی کہتے ہیں عربی میں. اچھا، اسی طرح سے مجاہد میدان جنگ میں اس وقت کا جو رائج اسلحہ ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. جب کبھی تلوار کا موقع ہوتا ہے تو تلوار استعمال کرتا ہے، اور جب کبھی جدید دور آ جاتا ہے تو ٹینک، توپ اور گولہ بارود استعمال کرتا ہے. تو منتظر اپنی ہر صلاحیت کو استعمال کرتا ہے جہاد میں، ہر صلاحیت کو. وہ جو کہ ہے نا کہ جاہدوا بالکفار بایدیکم والسنتکم وباموالکم وانفسکم، کفار سے جہاد کرو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے مال سے، اپنے خاندان کے ذریعے. تو منتظر زبان سے بھی جہاد کرے گا، یعنی میدان جنگ میں تو دیکھیے فقط اس طریقے سے جہاد ہوتا ہے، لیکن منتظر کو سارے جہاد ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے. زبان سے بھی جہاد کرے گا، اپنے حقوق ادا کرے گا، اپنے فرائض و واجبات ادا کرے گا، احکامات الہی جو ہے ان کے اوپر عمل کرے گا. دین میں کوئی بگاڑ اس کو نظر آئے گی تو اس کو ہر لحاظ سے روکے گا، مال کو خرچ کرے گا، اس سلسلے میں ضرورت مندوں کی بھی امداد کرے گا، خمس و زکوٰۃ بھی نکالے گا، رد مظالم، کفارے، فدیے، صدقات، خیرات، دین کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرے گا، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، شہداء کے خاندان کی کفالت میں، تبلیغات میں، کتابیں چھپوانا، تقسیم کرنا، آگے بڑھ کر یہ کام کرے گا. یہ نہیں کہ لوگ اس سے مانگنے آئیں گے تو تھوڑے سے نکال کر دے دیں، نہیں، آگے بڑھ کر اس کو یہ کام کرنا. تو مجاہد جو بھی رائج اسلحہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے میدان جنگ میں. جو منتظر ہے یہ اس کا جو میدان جنگ ہے اس میں جو رائج اسلحے چل رہے ہیں، وہ قلم اس کا رائج اسلحے کے اندر شامل ہے، اس کی زبان اس رائج اسلحے کے اندر شامل ہے، اس کا مال، اس کے تعلقات، اس کے جاہ و حشم، ہر چیز کو دین کے لیے استعمال کرتا ہے. مجاہد اگر اکیلا بھی ہو تب بھی اس پر جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے. کتنے ایسے اصحاب امام تھے جنہوں نے اکیلے جہاد کیا تھا. رشید حجری، قمبر، میثم تمار، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں، سولی دے دی گئی ہے، مگر زبان سے فضائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں سے اکیلا بھی ہو، تو اگر آپ اکیلا منتصر بھی اگر کوئی ہے تو اس پہ بھی وہ جہاد واجب ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، کچھ نہیں تو خاندان والوں کو، محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو گناہوں سے بچانا، حرام سے بچانا، انحرافات سے بچانا. اکیلا کھڑا ہو جائے اگر اس کے ساتھ افراد نہیں. وہ تھا نا کہ امام خمینی کے پاس اس زمانے میں شاہ کا دور چل رہا تھا اور کوئی عالم دین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے وہاں کی، وہ آیا اور کہا کہ فلاں فلاں قانون سازی ہو رہی تھی اور ہمیں ووٹنگ کے لیے کہا گیا. تو انہوں نے فخریہ آ کر بتایا کہ میں نے کوئی ووٹ نہیں دیا، میں نے ووٹ نہیں دیا اس قانون کے لیے. امام خمینی نے کہا کہ آپ نے یہ فقط اتنا کرنا کافی نہیں تھا، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی اور بولنا چاہیے تھا. یعنی گناہوں کے خلاف بولنا، خالی یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں یا اس کا پارٹ نہ بنے کہ بھئی میں تو اس گناہ کی محفل کا پارٹ نہیں تھی. نہیں، آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ آج کے لیے ہو گیا کہ ہم نے کہنا سننا چھوڑ دیا. مجاہد اکیلا بھی ہو، ضروری نہیں کہ اتنے سارے افراد آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نکل کے جائیں گے اور وہاں جا کر بات کریں گے. نہیں، اکیلی ہو تب بھی آپ کو جہاد کرنا. مجاہد میدان جنگ میں کئی محاذوں کے اوپر لڑتا، فقط کوئی ایک محاذ نہیں ہوتا، اسے کئی محاذ ہوتے ہیں جہاں پہ ان مورچوں پہ وہ تعینات ہوتا ہے. سب ایک ہی جگہ پہ تو جمع نہیں ہو جاتے نا، تو فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے، تو کوئی جناب پیچھے کوئی بیک اپ دے رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ میڈیکل ٹیم میں شامل ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایمونیشن کی سپلائی کر رہا ہوتا ہے، کچھ راڈار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک سے الگ الگ کام ہے. اسی طرح سے منتظرین جو ہیں وہ اپنے اپنے محاذوں اور مورچوں کا انتخاب کریں. دیکھیے بہت اہم بات ہے، جس طریقے سے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں الگ الگ سب کے مورچے اور محاذ ہوتے ہیں جن پہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے، اسی طریقے سے منتظرین کو بھی اپنے محاذوں اور مورچوں کا انتخاب کرنا چاہیے. کوئی درس و تدریس سے وابستہ ہو، کوئی جناب مالدار ہے تو وہ مال کو خرچ کرے، کسی کے پاس وسائل ہیں تو وسائل کو خرچ کرے، کوئی معاشیات، تعلیم، کاروبار، کسی بھی طرح سے جو بھی کوئی کام فریضہ ادا ایسا کرنا چاہے وہ خود ہی اپنے مورچے کا خود انتخاب کرے.
وہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بس اس محاذ اور مورچے کے اوپر ڈٹ جائے. مثلا یہاں پر میں ایک عظیم شخصیت کا یہاں پر تذکرہ کرتا ہوں. آپ میں سے ایک گروپ ایسا ہے کہ جو ان کی کلاسز لے بھی چکا، آغا اصغر صاحب. آغا اصغر صاحب ویسے تو اسلام آباد میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد کراچی آ گئے اور آج کل بھی کراچی ہی میں ہیں. اور بہرحال ان کی خدمات یہ کہ انہوں نے غسل، کفن اور دفن کتنی جگہوں پہ ایسی تھیں کہ جہاں پر شیعہ حضرات اویلیبل بھی نہیں ہوتے تھے، اور اس کفن سروس کا خود سے آغاز کیا. موبائل سروس بھی چلے، اپنے ایک محاذ اور مورچے کا انتخاب کر لیا کہ بس میں اس کے اندر اپنی تمام زندگی کو لگاؤں گا. کہاں کیسی کیسی شہید ہونے والوں کے لاشیں، کہاں کہاں بم دھماکوں والے، کتنے کتنے افراد ایسے ہیں. وہ تو ہمارے مدرسے کے استاد مولانا حسن عباس جعفری صاحب کتنے نہ جانے کتنے ایسے مردے نلا چکے ہیں جن کو دیکھ بھی لوگ نہیں سکتے تھے، اس طرح سے ان کے ٹکڑوں کو نلانا اور سب کچھ کرنا. لیکن ایک مشن اور ایک مقصد جو ہے وہ انسان بنا. جیسے آغا اصغر نے اس کو باقاعدہ وہ کیا کہ ان کے اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے تک ان کے اوپر جو ہے وہ ان پر وہ ہوتے تھے. بعض اوقات وہ خود بیان فرماتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں کہ بہرحال کہ کہیں کسی کا رشتہ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے تھے اچھا وہ کفن والے صاحب تو وہ نہیں ان کے ہاں تو مثلا ہم شادی نہیں کریں. لیکن کیا ہے کہ اپنی بہرحال اس لحاظ سے ایک مشن اور مقصد اور اپنے مورچے کا انتخاب کر کے اس کے اوپر جم گئے. آج کل بہرحال علیل اور بیمار ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند ایک درود پڑھ دیجیے. تو آپ دیکھیں کہ کون کون سے شعبے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کام نہیں ہوا ہے، ان کا آپ انتخاب کریں. کہاں پر واقعی آپ کی ضرورت ہے اس کا آپ انتخاب کریں. اچھا دیکھیے، خود مجاہد کے لیے جو ہم مماثلتیں نکال رہے ہیں، مجاہد کے لیے میدان جنگ سے، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا حرام. گناہ کبیرہ میں سے باقاعدہ الفرار من الزحف، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا. اسی طرح محاذ جنگ پر سستی کا مظاہرہ کرنا، محاذ جنگ پر سوتے رہنا، محاذ جنگ پر ہوشیار نہ رہنا، محاذ جنگ پر احمقانہ پن کا مظاہرہ کرنا، محاذ جنگ پر سفلا پن اور اس کا احمقانہ پن کا مظاہرہ کرنا، یہ حرام ہے سب چیز. تو اسی طریقے سے منتظر کے لیے بھی اپنے انتخاب کردہ محاذ سے فرار اختیار کرنا حرام ہے، سستی کرنا حرام ہے، کاہلی کرنا حرام ہے، ذمہ داریاں اپنی پوری نہ کرنا حرام ہے، احمقانہ پن کا، بے وقوفیوں کا مظاہرہ کرنا اور سفلے پن کا مظاہرہ کرنا یہ حرام ہے، اور وقت کو ضائع کرنا بھی حرام. آپ انتظار فرج کے میدان میں وہاں پر اپنے محاذ میں ایسی لاؤبالی والی زندگی گزارنا اس کو کسی طور پر بھی سازگار نہیں ہے، اور یہ انتظار فرج کے اس مورچے سے شکست کا باعث بن جائے گی اگر آپ نے یہاں پر احمقانہ پن کا مظاہرہ کیا. اچھا آپ دیکھیے، خود جس وقت مجاہد میدان جنگ میں ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. کہاں اس کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے؟ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں آپ کو موسیقی سنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میدان جنگ ہو رہی ہے اور وہ کانوں میں مثلا میوزک لگائے ہوئے، جنگ ہو رہی ہے وہ لاو لائب میں مصروف ہے، جنگ ہو رہی ہے مثلا لوڈو کھیل رہا ہے بیٹھ کر وہاں پر، ایسا تو نہیں نظر آئے گا نا آپ کو کبھی. تو مجاہد کا میدان جنگ میں کوئی گناہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے جب انتظار فرج کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگ اور جہاد کی طرح سے، تو کب آپ کے لیے جائز ہوگا کہ یہاں پر آپ جو ہے لاہو و لعب کے اندر پڑی رہیں، کب موسیقی اور گانوں کے اندر پڑی رہیں، کب یہ ہوگا کہ آپ غیبتیں اور زبان کی آفات اور ان کے اندر گرفتار ہیں؟ میدان جنگ میں تو انسان کوئی گناہ نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ ہم اپنے اس کو میدان کو، انتظار فرج کے اس میدان کو اپنے لیے جہاد کا میدان سمجھتے ہی نہیں. تو اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، تب یہ کہا جائے گا کہ واقعی آپ انتظار فرج میں ہیں اور اس جنگ کے اندر جو باطل کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے اس میں آپ اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے، جہاد میں ہمیشہ اذن رسول و امام درکار ہوتا. جہاد ہمیشہ ہم خود سے شروع نہیں کر سکتے. منتظر بھی اپنی تمام ہدایات رسول سے لیتا ہے اور امام سے لیتا ہے. اب کیونکہ امام کی غیبت ہے تو اب اس میں اس کا فریضہ یہ بنے گا کہ وہ تمام ہدایات ان کے نائبین اور مراجع سے لے گا. خود اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا. ہر کام سے پہلے ان کا فتویٰ دیکھے گا کہ ان کی اجازت ہے یا نہیں. امام زمانہ کیونکہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن ان کے نائبین موجود، کیونکہ جہاد کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں شروع کر سکتے. یا تو رسول و امام کی اجازت سے ہوگا یا ان کی غیر موجودگی میں ان کے نائبین کی بات مانی جائے گی.
اچھا اسی طرح سے دیکھیے میدان جہاد میں مجاہد کی ذرا سی غلطی اور غفلت جان لیوا ثابت ہوتی ہے. حضرت قاسم کے متعلق ملتا ہے حضرت قاسم بن الحسن جن کی حضرت اور حضرت علی اکبر ان دونوں کی پیدائش بھی اسی شعبان کے مہینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ارزق شامی سے مقابلہ ہو رہا تھا اور کہا کہ دیکھ تو بڑا شہسوار بنتا ہے لیکن تجھے جنگ کی چالیں ہی پتہ نہیں. اس نے کہا کیا کہا میں سمجھا نہیں تمہاری بات. کہا کہ تو یہ دیکھ کہ تو بڑا شہسوار بندہ اور گھوڑے کی زین تیری ڈھیلی. جیسی وہ زین کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکا قاسم نے تلوار سے وار کی اور گردن کٹ کر جو ہے ارزق شامی کی دور جا گری. تو اسی طرح سے دیکھیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. تو اسی طرح منتظر اگر ذرا سی غفلت سے کام لے جیسے ارزق شامی نے غفلت سے کام لی ذرا سی غفلت بھی مہلک ثابت ہوتی ہے اور منحرفین جو ہیں دین کے نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جب میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ انحراف اگر پھیل جائے تو پھر اس کے بعد اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ذرا سی بھی غلطی اور غفلت آپ نے انتظار فرج کے اس میدان میں کی وہیں پر منحرفین کامیاب ہو جائیں گے. تو اس زمانہ انتظار میں ذرا سی غفلت کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا کیونکہ جان لیوا ثابت ہوگی. دوسرے لوگ دین کو نقصان پہنچا دیں گے. آگے بڑھ کر آپ کو پہلے سے اقدام کرنا. مجاہد کو جو ہم دیکھتے ہیں تو مجاہد مناسب وقت اور مناسب موقع پر اقدام کرتا نہ اس سے پہلے کرتا ہے نہ اس کے بعد کرتا. یعنی جس وقت واقعی موقع آ جائے جیسے وہ روایت میں ملتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے غزوے میں ڈیوٹی لگائی 2 افراد کو پہرا دینے کی کہ آدھی رات کہ جو پہلا پہر ہوگا اس میں یہ فلاں صاحب پہرا دیں گے اور جو دوسرا پہر ہوگا اس میں فلاں صاحب پہرا دیں گے. باقی سب لشکر سو رہا تھا ان کو پہرے پر مقرر کر دیا. وہ صاحب جو تھے انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی نمازوں میں لمبے لمبے سورے پڑھنے لگے. تو بہرحال بعد میں پیغمبر اسلام نے خوب سرزنش کی اور کیونکہ باطل کو موقع مل جاتا ہے ایسے موقع پر مناسب موقع پر مناسب اقدام یعنی منتظر بھی مناسب موقع پر مناسب اقدام ہمیشہ کرے گا. جب واقعی دھرنوں کا وقت آ جاتا ہے جب واقعی ریلیوں میں جانوں کا وقت آ جاتا ہے جب واقعی کوئی موومنٹ چلانے کا وقت آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا کوئی بھی شخص کوئی بھی ایک چھوٹا سا گروپ کوئی بھی آج کل ہر شخص جو ہے وہ مختلف گروپ بعض اوقات نکل آتے ہیں اور جو ہے وہ پوری قوم پر وہ چیز واجب کر دیتے ہیں کوئی بھی کال دے کر. تو حقیقی علماء جب تشخیص دیں اس وقت نکلنا ہوتا ہے. دیکھیے پہلے گراؤنڈ ورک مکمل کرنا پڑتا ہے. جب قوم اس لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر واقعی وقت آ جاتا ہے. ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے باطل کے خلاف احتجاج کرنا ہے بالکل یہ حقیقی بات ہے لیکن ہر شخص کے کہنے پر نہیں بلکہ جب واقعی حقیقی علماء جو اس کو تشخیص دے دیں. امام خمینی کی بھی جو 63 سے 78 تک کی جو باقاعدہ تحریک تھی جب اس موقع پر روڈوں پہ نکلنے کا وقت نہیں آیا تھا گراؤنڈ ورک مکمل ہو رہا تھا اس وقت امام خمینی کے انقلاب کو کیسٹ کا انقلاب کہا جاتا ہے. کیسٹس کے ذریعے لاکھوں کاپیاں بنتی تھیں. جب قوم پوری تیار ہو گئی ہر لحاظ سے اور روڈوں پہ نکلنے کا وقت آیا تو پھر پوری قوم روڈوں پر بھی نکلی. تو بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ بہت سے کچھ ایسے بظاہر جو کہ چھوٹے مقاصد ہیں اس پر ہم پوری اپنی توانائیاں لگا دیں اور دشمن کو پورا موقع مل جائے. جب علماء کا بھی کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں مراجع وغیرہ سے رہنمائی لیا کریں. تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط موقع کا انتخاب کر لیا جائے جوش و جذبات میں آ کر. اچھا اسی طرح سے مجاہد جو ہے وہ جنگ کی مناسب پلاننگ کرتا. مناسب پلاننگ کرنے کے بعد جنگ ہوتی. جنگ کوئی ہنگاموں بنیادوں پر ٹیلر میڈ طریقوں سے نہیں لڑی جاتی. اپنے ولی اپنے سرپرست اپنے رسول امام یا نائب امام کے حکم سے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے پلاننگ کے ساتھ لڑی جاتی. تو منتظر بھی اس انتظار فرج کے میدان جنگ میں پوری پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ایسی بس منہ اٹھا کے کوئی سا بھی کام شروع کر دیا. نہیں پوری پلاننگ ہونی چاہیے. کچھ شارٹ ٹرم ٹارگیٹس ہونے چاہیے کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہونے چاہیے کچھ انٹرمیڈیٹ قسم کے ٹارگیٹس ہونے چاہیے. مکمل مشاورت ہو منصوبہ بندی ہو پلاننگ ہو کہ ہم ظہور کی راہ کو ہم کیسے ہموار کریں. باقاعدہ اس کی پوری مکمل پلاننگ ہونی چاہیے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ہر شعبہ زندگی میں عادل افراد کی ان کو ضرورت ہوگی. ظاہر گناہگار اور فاسق و فاجر افراد کو تعینات نہیں کیا جائے گا. تو اب صالح افراد کی تعداد کو بڑھانا ہے. اب صالح افراد کی تعداد کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ واضح و نصیحت کر کے تبلیغات کر کے
تبلیغی مجلسیں پڑھ پڑھ کے دروس منعقد کر کر کے تب لوگ اس قابل بنیں گے کہ وہ امام کی بات پر آ کر عمل کریں. تو اب ہر شعبے کے اندر ایسے افراد تیار ہوں گے. اب کسی بھی شعبے میں کوئی بھی شخص چلا جائے لیکن وہ اسلام کا خدمت گزار بن جائے, ایسے لوگ تیار کریں. دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ ان مدارس جو بھی ہیں ہمارے, ان کو آپ بیکار اور ابس نہ سمجھیں. یہ سب کے سب یہ روحانی شفا خانے ہیں, ہاسپٹلس ہیں. یہ ایسے افراد میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں, وہ افراد کے جو علم کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد وہ کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ان میں صلاحیت ہو. ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کن طریقہ کار سے ہو سکتا ہے؟ مدارس کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب کیونکہ صرف ہم بھی ایک مدرسہ رن کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا بھی اس کے اندر ذکر کر دیا. اب آپ خود بتائیں کہ لوگ کیسے امام کی بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے, کون ان کو قائل کرے گا؟ تبلیغاتی کے ذریعے تو ممکن ہوگی نا یہ چیز. حرام سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے گا؟ احکامات خداوندی کون سا ادارہ جو ہے سکھاتا ہے؟ ہم نہیں دیکھتے کہ عام طور پہ مساجد سے کام اس سلسلے میں بہت کم ہوتا ہے. مجالس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی فقہی مسائل بیان کرنے کا اور جناب فلاں فلاں چیز کا تو یہ موقع نہیں ہے, تو صرف فضائل وغیرہ یہاں پہ صرف بیان کیے جاتے ہیں. درس وغیرہ کا نہ انعقاد ہوتا ہے, اگر انعقاد ہوتا بھی تو 5-7 افراد کے علاوہ اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. تو آپ خود بتائیے کہ پھر یہ تبلیغات ہوں گی کیسے؟ تو بہرحال اگر مدارس اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں, ایسے سہلے افراد کی تیاری میں کہ جو خواتین ایسے سہلے تیار ہو جائیں جو امام زمانہ کے لیے سپاہی باقاعدہ تیار کریں تربیت کر کے, تو یہ مدارس کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. تو مجاہد میں نے یہ ذکر کر رہا تھا کہ مکمل پلاننگ کے ساتھ, تو پلاننگ کے اندر ایسے مدارس کا قیام بھی شامل, جو مسلسل ایسے افراد پروڈیوس کرتے رہیں جو شعبہ ہے زندگی میں جا کر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایسے کردار و عمل کا مظاہرہ کریں کہ خود بخود انصار امام میں شامل ہو سکے. اللہم صلی اللہ علیہ. اچھا, اب اس کے بعد مجاہدین دیکھیے میدان جنگ میں مکمل تعاون, اتحاد اور اتفاق سے جنگ لڑتے ہیں. مکمل کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, نظم و ضبط ہونا چاہیے. ذرا سا بھی ان کا آپس کا اختلاف جنگ کو شکست کی طرف لے جا سکتا. اسی طرح سے منتظرین جو ایک مقصد اور ایک ہدف کے تحت جد و جہد کر رہے ہیں, پھر کہوں گا کہ انہیں آپس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. اختلافات سے کام خراب ہو جاتے ہیں, تو آپس میں اختلاف کا سبب نہ بنے, ورنہ انتظار فرج کے اس مورچے پر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وجہ ہے کہ جو قرآنی آیتیں بھی ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ دیکھو خبردار آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم کمزور پڑ جاؤ گے. لڑائی جھگڑے ہمیشہ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کہ نور علم کو بھی بجھا دیتے. تو یہ تمام چیزیں ایسی کہ جن کا الخصوص منتظرین امام کو خاص طور پہ خیال رکھنا. دیکھیں مجاہد جو ہوتے ہیں جنگ میں مکمل جوش اور ولولے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں, تب جنگ میں ان کو فتح ملتی. کاہلی, پزمردگی یہ شکست کا باعث بنتی. دیکھیں جنگیں فتح کے لیے لڑی جاتی, شکست کے لیے نہیں لڑی جاتی. اور نیپولین بوناپارٹ کہتا تھا نا, اگر یہ امکان بھی موجود ہے جنگ کے وقت کہ ہم جنگ ہار سکتے ہیں, تو فقط یہ سوچنا بھی 50% جنگ کو ہروا دیتا. 50% تو آپ گویا ابھی سے ہی ہار گئے شروع سے, باقی 50% کے لیے صرف آپ کے پاس میدان رہ گیا. تو اسی طرح سے انتظار فرج والے جو منتظرین ہیں یہ مکمل جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ کام کریں گے تو اس جنگ میں فتح ملے گی. پزمردگی, یاسیت, ڈپریشن, کاہلی, بے دلی یہ ذوف پیدا کرتی ہیں چیزیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کی جنگ ہار سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مورچہ ہے وہاں سے شکست فاش آپ کو ہو جائے گی, باطل اس جگہ پہ آ کے قبضہ کر لے گا. تو جوش اور ولولہ ہونا چاہیے. آپ کے کتنے لیکچرز ہم خاص طور پر برادر وسیم امام صاحب کے کیوں کرواتے ہیں؟ جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر, لیکن وہ بیچارے اکیلے ہی ولولہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے, باقی افراد کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تاکہ اس کے اوپر عمل کریں. دل دکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی محنت کی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرکت نظر نہیں آئے, تو پھر واقعی افسوس ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے مجاہد جو ہوتے ہیں میدان جہاد میں مکمل اخلاص کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں. ثواب جہاد اسی وقت ان کو ملتا ہے جب وہ مکمل اخلاص کے ساتھ, ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ شہادت میں اور ہلاکت میں بہت معمولی سا فرق ہو جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو. تو اسی طرح سے
یعنی اگر کوئی جہاد کرنے والا میدان جہاد میں مال غنیمت کے لالچ میں گیا ہے، پیسے کے لالچ میں گیا ہے اور مکمل اخلاص نہیں ہے، تو شہادت کی بجائے ہلاکت اس کے پاس آتی اور وہ حقیقی طور پر مجاہد فی سبیل اللہ شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے منتظر کے لیے بھی مکمل خلوص لازم ہے اس میدان انتظار میں۔ اب پیسوں کا لالچ، تنخواہوں کا لالچ، وہ تو آپ کا حق ہے، آپ کو ملے گا، لیکن مکمل اخلاص کے ساتھ اس جنگ کو لڑنا ہے انتظار فرض۔ ذرا ذرا سے 1000-1500 روپے بھی کسی جگہ زیادہ نظر آتے ہیں تو ادھر سے ادھر ٹیچرز کا 500 روپے 1000 روپے کے لیے ادھر سے ادھر چلے جانا، اداروں سے بے وفائی ہوتی۔ بات سے ایک خاتون ایسی تھی کہ جن کے متعلق جو 12 سال جو مدرسے میں باقاعدہ پڑھی، دین کی اتنی یعنی اتنے فائدے انہوں نے مدرسے سے حاصل کی، اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ یہاں پر آ کر جو بچوں کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اس کے اندر سمر کیمپ کے اندر پڑھائیں، تو انہوں نے پہلے کہا کہ پہلے ہمیں تنخواہ بتائیے کتنی ملے گی، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آنا ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص دیکھیے، یہ تو چند ٹکے ایسے ہیں کہ یہ تو کافروں مشرکوں خدا اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ پھر انتظار فرض کے میدان میں ایسے ہی ہوگا کہ جیسے امام زمانہ تشریف لائے، آپ کہیں گے مولا بتائیے کہ پیسے کتنے ملیں گے تو ہم آپ کے لیے کام کریں۔ امام زمانہ اس وقت موجود ہیں، آپ کے امام ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے آنکھوں کے نہیں، لیکن کام انہی کے چل رہے ہیں سارے دینی کام، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ کوئی فی سبیل اللہ یا مفت میں کوئی کام کرنے کی بات کی جا رہی، لیکن پہلے سے اس طرح سے شرطیں لگانا اخلاص کے منافی لگتا۔ اچھا، اسی طرح سے مجاہد جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو لغویات اور فضول تعلقات سے بھی لا محالہ بچا رہتا ہے۔ میدان جنگ میں اب فضول گفتگو بھی نہیں کر رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں، فضول تعلقات، بیٹھا ہوا مثلا اپنے بیوی بچوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، وہاں جنگ چل رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا اپنی بیوی بچوں کی تصویر نکالے ہوئے، یا کوئی اس کا بھائی میدان جنگ میں اس سے بیٹھ کر خوش گپیاں کر رہا ہے، کہیں نظر آتا ہے ایسا؟ نہیں، جہادی سرگرمیوں میں مشغول نظر آئے گا۔ تو اسی طرح سے بالکل دیکھیے کتنی ایسی مثالیں کہ انتظار فرج میں جو فضولیات سے اپنے آپ کو دامن کو بچاتا ہے، مسلسل دین خدا کے لیے کام کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جیسے آپ آیت اللہ موسیٰ صدر، قذافی نے ان کو غائب کیا، قذافی خیر واصل جہنم ہوا، لیکن بہرحال یہ کہ آیت اللہ موسیٰ صدر اتنا دین اسلام کے لیے کام کرتے تھے، اتنا کام کرتے تھے کہ 2 سال ہو گئے تھے اپنی بیوی سے ملاقات کیے ہوئے، اور ایک موقع پر جب ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو ان کی زوجہ نے کسی اس کانفرنس کے ہال میں آ کر کسی دروازے سے جھانک کر فقط ان کو دیکھا تھا اور روتی رہی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد انہیں کسی اور جگہ جانا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ کون سا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کی کتنی مذمت آپ خواتین کی طرف سے ہوگی کہ بتائیے 2 سال سے تو موقع بھی نہیں ملا کہ اپنی بیوی سے آ کر مل لیتے مثلا۔ بھائی دین خدا کے لیے واقعی انسان اتنا ہو جاتا ہے، اتنا مصروف، اس کے لیے اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہدف اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے معاذ اللہ کہ جو ہے شخص جو ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، یقیناً یہ بات نہیں۔ اگر کوئی اس قسم کی کوئی بات کرے گا کہ وہاں یہ چیز سکھائی جا رہی ہے تو بالکل غلط بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس تمام تر وقت اور توجہات کا سارے کا سارا مرکز، اپنا سارا وقت انسان بیوی بچوں اور اس کے اوپر نہ لگائے، کچھ وقت جو ہے وہ دین خدا کے لیے مخصوص کرے، ورنہ وہ کف افسوس ملتا رہ جائے گا، وقت بالکل ضائع ہوتا چلا جائے گا، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے گا اور آپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کر کے اس دنیا سے جائیں گی اور یہ جنگ ہار جائیں گی۔ انتظار فرج کے لیے قبروں سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا ایسے افراد کے لیے جو اپنی زندگی میں کچھ کر کے نہیں گئے، اور ان کو بعد کی زندگی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی جو زندگی آپ کو دی گئی تھی اس میں تو آپ نے کوئی امام کے لیے کام نہیں کیا، اور مرنے کے بعد آپ کو اٹھایا جائے گا کہ آپ کام کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا آپ کے پاس میدان تھا، آپ کو عمل کا موقع دیا گیا تو اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے مجاہد مکمل ٹریننگ لے کر دیکھیے محاذ جنگ پر جاتا ہے، مکمل ٹریننگ لے کر، وہ جناب اسلحہ چلانے کی بھی ٹریننگ لیتا ہے، ایران میں خواتین لیتی ہیں، خواتین پہ جہاد واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تمام شعبوں کے اندر جب اتنی زیادہ آگے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ آگے آئے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے فقط ایک شعبے کو لے کے میں نے بہت سی جگہوں پہ خواتین کے صرف یہ والے اشتہارات لگے دیکھیں جس میں وہ گن اور راکٹ لانچر وغیرہ چلا رہی ہیں، نہیں، یہ والا آپ کا یہاں کا کام نہیں، جہاں واقعی پورا جبکہ ایران میدان جہاد بنا ہوا ہے اور ہر مورچے کے اوپر جو وہاں پہ افراد بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر خواتین اگر اس طرح سے لوگوں کی جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے اور مردوں کو غیرت دلانے کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی ٹریننگ کرتی نظر آ رہی ہے تو وہاں کے لیے سازگار ہے، آپ کے لیے نہیں کہ آپ سب جو ہے وہ کل سے ہی جو ہے اس کی ٹریننگ لینے کے لیے نکل جائیں مثلا، تو آپ کا محاذ کچھ اور ہے۔ تو اسلحہ چلانے کی بھی جو وہ ٹریننگ لیتا ہے، اس طرح فوجی مشقیں ہوتی ہیں،
اور جناب مختلف قسم کی جو مشقیں مستقل طور پر کی جاتی ہیں، پریکٹس کی جاتی ہے. اگر یہ والی پریکٹس نہ ہو اور یہ اس طرح کی ٹریننگ نہ لی جائے تو انسان جنگ ہار جاتا ہے. تو منتظرین بھی اپنے اپنے شعبوں میں ٹریننگ حاصل کریں، اپنے اپنے پروفیشنز میں کمال حاصل کریں. طالب علم بہترین طریقے سے پڑھیں، بزنس مین خوب رزق حلال کمائیں، مگر سب اس کو کرنے کے بعد، اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد علماء کے پاس ضرور آئیں اور دین کا علم کو ضرور حاصل کریں، تاکہ وہ تشخیص دے سکیں کہ ہمیں کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیسے دین کی خدمت کرنی ہے، امام کی مشن کی خدمت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے. بہت سے حکومتی عہدوں کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، وہاں اداروں میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو دین کی خدمت کیسے کرنا ہے. تو صحیح مشق اور پریکٹس کے بعد مسائل کو جانے بغیر اگر کوئی شخص ٹیڑھے میڑھے طریقے سے دیکھیے دین کا کوئی کام کرے گا تو دین کو نقصان پہنچائے گا، فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. دیکھا دیکھی مدارس میں بہت سارے مدارس کھولنے شروع ہو گئے، لوگ جوش و جذبات میں کھول لیتے ہیں، لیکن کبھی پرانے مدارس سے آ کر مشورہ نہیں لیتے کہ ہم اس کو کیسے چلائیں. تو یہی ہوتا ہے کہ 10-15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، چند مہینے سے زیادہ ان مدارس کی عمر نہیں ہوتی اور آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو صحیح طور پر ٹریننگ، باقاعدہ اطلاعات لینا، پورا گراؤنڈ ورک کرنا، اس کے بعد جنگیں پلاننگ سے لڑی جاتی ہیں. ایسے الٹے سیدھے طریقے سے کام کرنے سے نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ادارے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی دماغ میں رہے کہ مجاہد جو ہے دوران جنگ اپنی کمزوریوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے جنگ کرتا، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ والا پہلو میرا کمزور پہلو ہو، یہاں سے کوئی دشمن حملہ کر دے. دیکھیے عمر ابن عبدوت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنگ خندق میں جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی وہ کمزور پوائنٹ تھا اس کا، وہاں سے چھلانگ لگا کے آیا تھا. تو اسی طرح سے جو منتظر ہے، منتظر امام کی کمزور پہلوؤں کو دماغ میں رکھے گا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دماغ میں رکھے گا. بہت سی خواتین کے شوہر تربیت یافتہ نہیں ہیں تو شیطان ان کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے. عمر ابن عبدوت کی طرح سے چھلانگ لگا کر ان کمزور پہلوؤں کے ذریعے آپ کے گھر کو نقصان پہنچائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ اپنے کو کمزور پہلو جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے شوہر ہیں، یا جو شوہر اگر دیندار ہیں تو ان کی بیویاں اگر غیر تربیت یافتہ ہیں تو ان کو تربیت یافتہ بنانے کی کوشش کریں. ورنہ عمر ابن عبدوت کی طرح طریقے پر ایک کمزور پہلوؤں کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا اور دین کے کام آپ کو نہیں کرنے دے گا اگر آپ نے ان کے اوپر کام نہیں کیا اور صرف ذاتی طور پر ہی صرف دین کے اندر آگے بڑھی. اچھا، اب دیکھیے مجاہد کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مجاہد صرف زمانے جنگ میں نہیں، زمانے امن میں بھی مسلسل جنگ کی تیاریاں کرتا رہتا. زمانے امن میں جنگ کی تیاری کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، جس کی مثال جو ہے وہ حزب اللہ لبنان کی. فقط وہ صرف جنگی تیاریاں نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی جو ٹریننگ ہوتی. لیکن مثلا کہ اسرائیل کو جو شکست فاش تھی، مسلسل ٹریننگ لیتے رہے وہاں کے لوگ زمانے امن میں بھی، اور صرف فوجی اعتبار سے نہیں، مسلسل آپ دیکھتی ہیں کہ کتنے افراد جو باقاعدہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، علماء کے خطاب ان کے لیے ہوتے ہیں، ان کے جوش و جذبات کو ابھارا جاتا ہے. وہ لوگ یعنی اتنے قوی ایمان اگر ہو جائے تو پھر اس طرح کی جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں. جہاد اکبر سے جب انسان فارغ ہو جاتا ہے نفس کے خلاف جہاد کر کے، تو پھر جہاد اصغر کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے آتا ہے اور اپنی گردن کو کٹواتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی لاوالی سے ایسی شخص اٹھ کے جہاد کرنے چلا جائے، نہیں، وہ اپنی جان کو بچائے گا. جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آئے گا وہ ہوگا جو جہاد اکبر کر چکا ہوگا پہلے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد. تو اب دیکھیے بہت سارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو منتظرین ہیں، اب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے ذرا سی ان کو اچھی جاب ملی، بچے اچھے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ذرا مالی سکون ہے، اب کیا ہے، اب ہری ہری سوچنے لگتی ہیں. اب جناب پکنکس پہ جا رہے ہیں اور لاہو و لعب کے اندر جا رہے ہیں اور آؤٹنگز پہ جا رہے ہیں اور فلمیں اور ڈرامے جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور کھانوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، رشتہ دار بلا وجہ ایک دوسرے کے گھر گھنٹوں آنا جانا، میل ملاقات ہر وقت، اتنا کہ دین کے لیے کوئی کام کرنے کا وقت باقی نہیں بچا. دیکھیے عیش و عشرت کا زمانہ نہیں ہے، زمانہ انتظار. یہ زمانے امن میں جنگ کی تیاری کا زمانہ ہے. یہاں پر جنگ کی تیاری کی جائے گی تو اس وقت کو آپ کو ضائع نہیں کرنا. اور کیا ہوتا ہے، مجاہد دیکھیے دشمن کی تہمتوں اور طعنوں کی پرواہ نہیں کرتا. اسے کوئی لاکھ برا بھلا کہے، وہ اپنا کام کیے چلا جاتا ہے، بھرپور طریقے سے دفاع کرتا ہے، یا پھر مثلاً مصلحتاً خاموش بھی اگر ہوتا ہے لیکن اپنے کام سے باز نہیں آتا. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو فقط زبانی
ایسا نہیں تھا کہ ان کے صرف تلواروں سے ان کے اوپر حملہ کیا، نہیں، زبانی بھی جو تانے جو ہے وہ برسائے گئے تھے. کہا کہ نماز کا اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اے حسین تمہاری نماز خدا کو قبول ہی کب ہے؟ زبانی تانے دیے گئے تھے اور امام کے دل کو چھلنی کیا تھا. تو اسی طرح سے منتظر امام جو ہیں ان کو بھی تانوں کے ذریعے برا بھلا کہہ کر، ایکسٹریمسٹ کہہ کر، ملا یا ملانی کہہ کر آپ کو جو ہے وہ تانے دیے جائیں گے، لیکن آپ کو پرواہ نہیں کرنی اور مشن امام میں مستقل اپنے کام کو کیے جانا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. اسی طرح سے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ مجاہد تمام احکامات میں ہیڈ کوارٹر کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، اس سے اپنے رابطے کو منقطع نہیں کرتا، تمام احکامات وہیں سے لیتا ہے. تو منتظر کو بھی پہلے احکامات اپنے مرضی سے حاصل کرنے چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ عمل پہلے لوگ کر لیتے ہیں اور بعد میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اس کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے. نہیں، ہمیشہ یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم آ کر پوچھ لیں کہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کریں. لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کر کر اس کو اصلاح کی فکر میں پھر بعد میں پڑھتے ہیں تو بہت مشکلات اس وقت ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر ایک بات اور اس کے اندر، بس اس کے بعد ہماری جلدی گفتگو ختم ہونے والی ہے، کہ دیکھیے میدان جہاد اور جنگ کہ جتنے بھی مصارف ہوتے ہیں، یہ جو مختلف ٹیکس لوگ دیتے ہیں، اس سے حکومتیں جنگوں کے مصارف پورے کرتی ہیں. اگر لوگ ٹیکس نہ دیں تو حکومتیں کہاں سے اخراجات لے کر آئیں جنگ لڑنے کے لیے؟ حکومتوں کے پاس دیکھیے اپنا تو کوئی مال ہوتا نہیں، لوگوں کے ٹیکس سے چلتی ہیں. اسی طرح منتظر امام بھی انتظار کے میدان جنگ میں ان کی معاشی کمک کرنی، خمس و زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنا ہوگا، حوائج شرعیہ نکالنی ہوں گی تاکہ دین کی ضروریات و تبلیغات کا کام مستقل چلتا رہے، جہادی انتظار ہوتا رہے. یعنی اگر منتظر خمس نہ دے تو انتظار کی جو معاشی سپلائی لائن کو گویا ایک لحاظ سے اس میدان جنگ کی وہ کاٹ دے گا. اور یہ آپ کو بات یاد رکھ لیجئے، خمس کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی اجتماعی اور منظم کام ہوتے ہیں وہ وافر مقدار میں پیسوں کی مسلسل کانسٹنٹ سپلائی سے چلتے ہیں. دیکھیے آپ خود دیکھتی ہیں، چھوٹا سا بھی گھر ہے جس میں صرف 4 افراد مثلاً رہتے ہیں، وہاں کا بجلی کا بل، گیس کا بل، مکان کے جو ٹیکس ہیں، اگر کرائے پہ مکان ہے تو اس کا کرایہ، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، بچوں کی وینوں کی فیسیں، دوائیوں کے اخراجات، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں ایک مہینے کا بھی اگر کسی کو تنخواہ نہ ملے تو وہ چھوٹا سا جو متوسط ٹائپ کا گھر ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. ان کو بھی کتنے پیسے چاہیے. تو جو باقاعدہ ادارے ہیں، جو پورے غریب لوگوں کی کمک کے جو مختلف ادارے ہیں جو قائم ہیں، تو آپ خود سوچیے کہ کہاں سے یہ اپنی ضروریات کو پورا کریں گے. تو اس کے اندر پھر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس میں اس طرح کی جو ہے وہ کمک وہ مستقل جو ہے وہ کی جائے. اچھا، اسی طرح سے یہ بات اس میں بس اور کہی جائے کہ مجاہد یا فوجی جو ہیں فوج میں بھرتی کے لیے فٹنس کا ان کا ہونا لازمی ہوتا ہے. جیسے جیسے پھر وہ امتحانات وغیرہ فوج میں پاس کرتے جاتے ہیں، سینئر ہوتے جاتے ہیں، ٹریننگ لیتے جاتے ہیں، اونچے عہدوں پہ ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے. تو ابتدائی طور پر جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے فوج میں جانے کے لیے، اس میں عمر دیکھی جاتی ہے، قد دیکھا جاتا ہے، اس کی صحت دیکھی جاتی ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، بیماریوں سے فٹنس ہوتی ہے. اسی طرح سے منتظر امام کی بھی کچھ ابتدائی شرائط، واجبات کے اوپر وہ عمل کرتا ہوگا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا، اخلاق حسنہ کی اس کو پاسداری کرنا لازم ہے. جب ان ذمہ داریوں پورا اترے گا تو وہ منتظر امام کا ٹائٹل لینے کے قابل ہو سکے گا کہ ہاں اب اس کا انتظار شروع ہوا ہے. ابھی تو کام اس کو بہت سارے کر رہے ہیں لیکن اب یہ منتظر امام کہا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور اتنے بڑے ٹائٹل منتظر امام کو حاصل کر لے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور اتنی عجیب ثواب انتظار کو حاصل کر لے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اسی طرح سے رسول خدا کے ساتھ جنگ لڑنے کا ثواب حاصل کر لے، یہ امام زمانے کے خیمے میں مجاہد کے طور پر جو ہے وہ اس کا ثواب حاصل کر لے. کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. دیکھیے خواتین جو ہیں ان پر جنگ اور جہاد میں شرکت واجب نہیں. البتہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ نرسنگ کی خدمت خواتین کرتی تھیں، کمک کرتی تھیں، مدد کرتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، کچھ نہیں تو ہمتیں بندھواتی تھیں. وہ آپ کتنی دفعہ سن چکی ہیں برادر وسیم نام سے کہ باقاعدہ جو جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے ایک عورت تھی جو کہ مجاہدین کی ہمتیں بڑھواتی تھی، جا کر اس قسم کے شعر پڑھتی تھی، رجس پڑھتی تھی کہ ان کے اندر ہمتیں آئیں. تو یہی وجہ ہے کہ امام خمینی جس سے جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ ان لوگوں سے اتنی جنگ کیسے لڑیں گے، آپ کے فوجی کہاں ہیں؟ تو کہتے تھے کہ میری جو قوم کی ماں ہیں ان کی گودوں میں میرے فوجی ہیں. تو وہ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ انقلاب میں پھر انہی جو ماؤں کی گودوں میں بچے تھے وہ انہی نوجوانوں نے انقلاب کے اندر کتنا بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا. تو بہرحال اب خواتین جو ہوں گی یعنی ان کا جہاد کیا ہوگا، وہ اپنے مردوں کی، اپنے بچوں کی، ان کی ایسی تربیت کریں،
ان کو کمک مہیا کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، تم جاؤ میں اس کے بدلے فلاں چیز کے کام کر لوں گی، کسی بھی طور پر سستی اور کاہلی کو نہیں آنے دیں، اپنے وقت کو جو بچائیں، جو آپ پر اتنے کم شرعی واجبات رکھے گئے، شرعی واجبات 2-3 ہوتے ہیں خواتین پر ایک شادی شدہ عورت کے، وہ 2-3 سے زیادہ نہیں، تو آپ سوچیے کہ آپ کے اس وقت کو اسلام بچا کے کہاں صرف کروانا چاہتا ہے، یہ آپ کو تربیت پہ صرف کروانا چاہتا ہے، لیکن آپ ہیں مثلا وہ جو ہے وہ گھر کو ہی ہم نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے، اور جناب فضول جو ہے شاپنگوں میں غیر ضروری طور پر رشتہ داروں کے گھر کثرت کے ساتھ آنا جانا، یقین کیجئے کہ وقت کو انتہا سے زیادہ ضائع کرنے کی اس سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کے اندر حرام بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بس دعوتوں پہ دعوتیں، ان کے ہاں دعوت، ان کے ہاں دعوت، وہ پھر آپ کی دعوت کریں، پھر آپ ان کی دعوت کریں، 2 مہینے سے فلاں کو نہیں بلایا، ان کو دعوت میں بلانا، ٹھیک ہے رشتہ داروں کا میل ملاقات اچھی چیز ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف گناہوں میں چیز بات ہوتی ہے، اس کے اندر اس میں تبلیغی کوئی کام نہیں کیا جاتا کہ آپ کہیں رشتہ داروں کی دعوت ایک ساتھ کر لیں گے، ایک درس کا پروگرام کروا لیں، اس میں بلائیں رشتہ داروں کو، کھانا کھلا دیں، لیکن یہ نہیں ہوتا، صرف وہ فسق و فجور والی سب چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ جہاد المرأۃ حسن تباعل، یعنی جو گھرداری کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا جہاد، عورت کا جہاد گھرداری سے مراد خواتین فقط یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کھانا پکانا، روٹی سالن وغیرہ کا انتظام، کوئی مہمان رشتہ دار وغیرہ آ جائیں تو ان کو نہیں، ایسا نہیں، خواتین کو مستقل اس صورت میں ان کو چاہیے کہ یہ وہ ضرور بے ضرور جو ہے وہ جو ان کا کام باقاعدہ ہے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ جب دفاع کا وقت آ جاتا ہے دیکھیے تو ہر شخص پر دفاع کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جہاد عاشورہ میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ جوان تھے، بوڑھے بھی تھے، اس میں ادھیڑ عمر کے افراد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، حتیٰ کہ بیمار بھی موجود تھے۔ جی ہاں، انتظار فرج کے بھی اس میدان میں سب کو کام کرنا، یہ تمام صنوف شامل ہیں اس کے اندر، تو سب افراد کو اس کے اندر آ کر کام کرنا ہے، کسی بھی شخص کو بھی اس کے اندر اس انتظار فرج کے میدان میں کسی بھی شخص کو معافی نہیں، سب کو دفاع کرنا۔ جس طریقے سے دیکھیے میدان جنگ جب ہوتا ہے تو اکثر جو فوجی ہوتے ہیں خود کو چھپا کر کیموفلاج کر کے کام کرتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کے لیے بھی ہے کہ منتظر بھی بہت زیادہ شور نہ مچائے، خاموشی سے بھی تبلیغات کا کام کیا جا سکتا ہے، خاموشی کے ساتھ۔ یہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اخباروں میں اشتہارات، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اس میں اتنی اشتہار بازی، اتنی کہ پوری دنیا کے کان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کام اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ طریقہ کار پھر کیا ہے، دشمن آپ کا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، زیادہ آپ کو نگاہوں میں رکھ لیتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتا ہے، جبکہ آپ اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ اندرونی طور پر مضبوط کرنے کی ہر وقت یہ کہ ہم میڈیا پہ ہمیں میڈیا پہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، ہمیں میڈیا پہ کیوں پیش نہیں کیا جاتا، ہمارے اوپر فلاں چیز اور یہ میڈیا، بھائی آپ کو کب میڈیا آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اس سے توقعات اتنی وابستہ کیوں کر رکھی ہیں آپ نے؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو ایک بات لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا صرف یہ امام زمانے کے ظہور کی تیاری جو ہے وہ صرف مسجد، مدرسہ اور تبلیغی سے وابستہ ہے فقط، اور بھی تو کتنے سارے شعبے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی ہاں اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ دیکھیے سب شعبوں جتنے بھی ہیں سیچوریٹڈ ہیں، یعنی شیعہ ڈاکٹرز بھی دیکھیے موجود ہیں، شیعہ جو ہے انجینئرز بھی موجود ہیں، شیعہ اکانومسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، تمام شعبے بھرے ہوئے ہیں، مگر کن افراد سے بھرے ہوئے ہیں؟ غیر تربیت یافتہ شیعوں سے۔ اچھا، جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل اور وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ضرور ہیں مگر دین کی خدمت سے دور ہیں۔ تبلیغات کا دیکھیے شعبہ خالی بھی ہے اور کمزور بھی، باقی سب افراد دین کہاں سے لیں گے؟ علماء حقہ کی تعداد بہت کم ہے، حتیٰ کہ خواتین کو پڑھانے کے لیے بھی دیکھیے آپ کو مرد حضرات آ رہے ہیں، آپ لیکن کیوں تیار نہیں ہو رہی؟ کیوں آپ محنت نہیں کر رہی؟ کیوں آپ آگے نہیں بڑھ رہی؟ کن فضولیات میں آپ پھنسی ہوئی ہیں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی منزل تو امام زمانہ ہونی چاہیے تھی، آپ کی منزل تو عاشورہ ہونا چاہیے تھا، مگر آپ کسی اور ہی الٹی سمت کی مسافر بن گئی۔ جتنا سفر آپ کرتی جائیں گی اتنی منزل سے دور ہوتی جائیں گی اگر سمت صحیح نہ ہو۔ جب یہ ہم بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جہاد عاشورہ اور انتظار فرج ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو عاشورے کا مجاہد اور انتظار کرنے والا جو ہے امام زمانہ کا جو حقیقی منتظر ہے، یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ بس فقط فرق اتنا ہے کہ جو عاشورے کے مجاہد تھے یہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور جو منتظر فرج ہیں ان کی جنگ ابھی تک چل رہی ہے، بس فرق اتنا۔ اگر یہ منتظرین جتنے بھی ہیں یہ عاشورے کے فاتح مجاہدین کے کردار کو اپنائیں گے اور ان کی سیرت پر چلیں گے،
تبھی یہ عام زندگی میں بھی اگر یہ اس طرح کا کردار اپنائیں گے جیسے کہ جہاد عاشورہ کے مجاہدین کا کردار تھا، تبھی یہ انتظار فرج کی اس جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے. کیونکہ اب دیکھیے، بس اس میں آخری بات اور کر دی جائے کہ ایک یوسف یعقوب تھے اور ایک یوسف زہرا. اچھا دیکھیے، یعقوب کو معلوم بھی تھا کہ یوسف زندہ ہیں، بادشاہ بھی بن گئے ہیں، مگر فراق میں اتنا روتے رہے کہ آنکھیں اپنی ضائع کر لیں. ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت امام زمانہ کہاں. ہمیں تو یعقوب سے بھی دیکھیے زیادہ رونا چاہیے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ امام حسین سے زیادہ تنہا اور اکیلے ہیں امام زمانہ. امام حسین کے پاس حضرت عباس جیسا بھائی تھا، زینب جیسی بہن تھی، علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم، اور امام زمانہ کے پاس یہ ایسے اکیلے اور تنہا، اور 13 معصومین کی شہادت کے غم کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص نہیں نظر آتا کہ جو امام زمانہ کے متعلق سوچتا بھی ہو، ان کے دکھ کو محسوس بھی کرتا ہو. یعنی دیکھیے کہ آپ مجھے خود یاد کر کے بتائیں، وہ دن بتائیں، وہ ہفتہ، مہینہ یا سال کہ جب امام زمانہ کے لیے کبھی آپ روئیں. مولا آپ کہاں ہیں؟ یہ اندھی آنکھیں آپ کو کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ آپ کیوں ہم سے ناراض ہیں؟ ایران کے ایک مشہور مدرس آغا دانشمند فرماتے ہیں کہ ایک عالم نے باقاعدہ جمکران میں 13 رمضان المبارک کو امام زمانہ کی زیارت کی. اور ایک بات نوٹ کی کہ امام زمانہ کی آنکھوں کے گرد سیاہی مائل ایک نشان. مولا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے گناہگار شیعوں کے اعمال کے باعث یہ آثار اذیت میرے چہرے پر عیاں ہو رہے ہیں. یہ ان کے اعمال بد کے باعث ہے. یعنی ہماری یہ بدعمالیاں یہ کیوں ایک دوسرے خلاف، امام کہتے ہیں کہ کیوں ایک دوسرے خلاف صف آ رہے ہیں، کیوں غیبتوں اور تہمتوں میں مصروف ہیں، کیوں لہو و لعب کا شکار ہیں، کیوں گانے موسیقی اور فلموں کے دلدادہ ہیں، یہ عورتیں ہماری چاہنے والی ہیں کیوں بے پردگی کی طرف مائل ہیں، اپنے وقت کو کہاں لگا رہی ہیں. گویا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں رات و دن ان کے لیے روتا ہوں اور ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میری وجہ سے ان کو معاف کر دے. وہ ہمارے لیے روتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے نہیں روتے. کبھی ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم نے مثلاً کبھی قنوت میں بھی دعائے فرج عام طور پہ لوگ اس انداز سے امام کے لیے پڑھتے ہیں. کتنی نظریں ہیں جو آپ نے آج تک امام زمانہ کے لیے مانی کہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے، اس کے لیے ہم نظر مان رہے ہیں. کتنی دعائیں ہیں جو آپ نے امام زمانہ کے لیے کی. ہماری دعائیں بیماریوں کے لیے ہوتی ہیں، قرضوں کے لیے ہوتی ہیں، جابس کے لیے ہوتی ہیں، شادی کے لیے ہوتی ہیں، اولاد کے لیے ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ پرسنٹیج بتائیے کتنی پرسنٹ امام زمانہ کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں. ساری خواہشات کو جمع کر لیں آپ، کتنی خواہشات لوگوں کی ہیں، ان کی خواہشات میں امام زمانہ کہیں پر بھی نہیں. دیکھیے امام زمانہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہا ہیں. لوگوں کے دل ان کی یاد سے خالی ہیں، حتیٰ کہ وہ ہماری دعاؤں میں بھی نہیں. ہماری کسی بھی خواہشات اور حسرتوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں. ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ گلوکاروں، کھلاڑیوں اور اداکاروں اور ٹی وی ڈراموں، کس سیریل میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے امام زمانہ کے متعلق کب کوئی معلومات حاصل کر رہا. جوان ہوں یا بوڑھے، سیاست کے متعلق دیکھیے آپ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی معلومات ہیں، کیسے ڈرامے جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. کوئی بھی قسط اگر مس ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے پوچھتے ہیں بھائی کل کیا ہوا تھا اس قسط میں جو کل آئی تھی، ہم نہیں دیکھ پائے. کرکٹ میچ اگر ہو رہا ہوتا ہے، بار بار لوگوں کے دوسرے سکور پوچھتے ہیں، کتنے آؤٹ ہو گئے، کتنے رن بن گئے. امام زمانہ کا مقام اتنا بھی نہیں کہ کوئی ان کے متعلق یہ معلومات حاصل کرے. کتنے سوالات ہمارے ایسے ہیں جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام زمانہ کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں. باقاعدہ آیت اللہ محمود حلبی، جن کا کہا جاتا ہے کہ جینا مرنا امام زمانہ کے لیے تھا، اپنے شاگردوں کو امام زمانہ کے لیے رلاتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور کوئی مثال ہے نہیں. اپنے منہ پر تماچے مار مار کے کہتے تھے کہ میں لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے مولا یہ مثال دے رہا ہوں. کہتے تھے اے لوگوں،
آپ لوگوں کے گھر کوئی مرغی کھو جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ محلے میں جاتے ہیں، پڑوس میں جاتے ہیں، سڑکوں پر دور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہر شخص سے پوچھتے ہیں کہ مولا جو ہے کہ میری جو ہے مرغی، لوگوں سے پوچھتے ہیں میری مرغی تو کہیں نہیں دیکھی، کسی روڈوں پہ جا کے دور تک بھی جا کر پوچھتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کا امام آپ سے غائب ہو گیا. کتنوں نے پوچھا، کتنے عالموں کے پاس گئے کہ امام ظہور کیوں نہیں کرتے. ہماری کبھی ایک رات کی نیند بھی امام کے لیے ہم نے قربان نہیں کی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بلینک چیک جس پہ آپ نے سائن کیا آپ کا کھو جائے، آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہر جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. لیکن ایک بلینک چیک جتنی قیمت بھی امام زمانہ کی آپ لوگوں کی نگاہ میں نہیں. تو وقت نکالیے، دیکھیے فرزند زہرا اور یوسف زہرا کی محبت کو دل کے اندر پیدا کیجیے. ابھی درس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ قصیدے پڑھیں گے اور وہ بھی ایک حق ہے اور پڑھنا چاہیے آپ کو. لیکن کیا ہوگا کہ بس اس کے بعد قصیدے پڑھنے کا وہی پرانی لہو و لعب والی زندگی کے اوپر واپس. تو بہرحال دیکھیے کہ امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنا ہے تاکہ امام کی دیدار سے ہماری نگاہیں روشن ہو جائیں، اور امام زمانہ ظہور کریں آ کر تو زمین کو ایسا عدل و انصاف کے ساتھ وہ بھر دیں گے جس طرح سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو اپنی پوری زندگی کو کوشش کریں کہ امام زمانہ کے مشن اور مقصد کے لیے لگا دیں، اور اپنا کوئی محاذ اور مورچے کا انتخاب کر کے ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ فخریہ طور پر جب موقع اس کا آئے اور اٹھانے کی ضرورت پیش آئے ہماری قبروں سے، تو ہم فخر کے ساتھ اپنی اس صلاحیت کو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے استعمال کر سکیں. تو یہاں پر آج ہماری گفتگو جو ہے ختم ہو رہی ہے. اس میں بہت سارے پیغامات تھے اور پوری زندگی کو آپ نے دیکھا کہ عاشورے سے وابستہ ہے انتظار فرج. ایک مجاہد کی زندگی اور انتظار فرج کا جو میدان ہے اس میں حیرت انگیز مشابہتیں ہیں، اور اس کو میدان جنگ سمجھ کر ہی اس کو عمل کرنا ہے اور زمان امن میں ہی ساری جنگ کی تیاریاں کرنا. تو بہرحال یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب الزمان اللجن